بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ السلام علیکم دوست صاحب، آپ امید ہے خیر و عافیت سے ہوں گے۔ آج زیتون ایف ایم لائیو کی ایک نئی ایپیسوڈ کے ساتھ ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہیں، اور ہمارے ساتھ ہمیشہ کی طرح موجود ہیں ہمارے ہر دل عزیز دا اے کے شیخ۔ ماشاء اللہ جی، اہلاً وسہلاً شیخ صاحب، کیسے ہیں؟ ٹھیک ٹھاک ہیں؟ وعلیکم السلام، بالکل اللہ کا شکر ہے۔ آپ کیسے ہیں عامر؟ اللہ کا شکر، الحمدللہ، آپ کی دعائیں ہیں۔ شیخ صاحب، حقیقت یہ ہے کہ میں ہوں آپ سے ناراض، ٹھیک ہے یہ پروگرام کے شروع میں ہی ناراضگی؟ جی، اللہ شروع کے اندر ہی اللہ خیر جی کرے۔ ناراض اس لیے ہوں کہ دیکھیں، میں اتنی محنت سے، مجھے پتا تھا میرے سامنے دی ایک شیخ دی، ماشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ کو سلامت رکھے، کہ مجھے یہ جملہ کہہ لینے دیں شیخ صاحب، کیونکہ اس جملے سے دو فائدے مجھے حاصل ہوتے ہیں۔ ایک یہ ہے کہ ان لوگوں کو مرچیں لگتی ہیں کہ جو ابھی تک احمدیت میں پھنسے ہیں، آپ کے مخالف، اور دوسرے وہ لوگ جو ہم لوگوں کے اندر بعض اوقات میرے جیسے لوگ موجود ہیں جو کہتے ہیں جی ایک شیخ نے کی کیتا اسی بڑا کچھ کیتا، ٹھیک ہے نا؟ تو مجھے دونوں ایک تیر سے دو شکار کرنے دے شیخ صاحب، کہ حقیقت یہ ہے کہ سوشل میڈیا کے اوپر ماشاءاللہ آپ نے جو کام کیا ہے وہ مائیں ایسے بیٹے کم ہی جنا کرتی ہیں، اور حقیقت یہ ہے کہ سوشل میڈیا اور کیمرے کی دنیا کے سامنے اور انٹرنیٹ کی دنیا کے سامنے آپ نے جو کام کیا ہے، مجھے کہہ لینے دیجئے کہ بڑے بڑے پگڑیوں والے، بڑے بڑے جبوں والے، بڑی بڑی دستاروں والوں نے وہ کام سوشل میڈیا اور انٹرنیٹ کے اوپر نہیں کیا۔ اچھا شیخ صاحب، اس کے بعد یہ ہے کہ اب آپ سے میں ناراض کیوں ہوں؟ جی شیخ صاحب، آپ کو یاد ہوگا کہ غالباً 3 یا 4 پروگرام پہلے، یا دو پروگرام آپ کر لیں پہلے، آپ نے مجھے فاروق کہا تھا، اور آپ کو میں نے کہا کہ بھائی میں عامر بیٹھا ہوں، آپ کو فاروق کی بڑی یاد آ رہی ہے، یہ آپ نے دیکھیں کیا میرے ساتھ۔ تو بس اب میں نے پھر آپ کے ساتھ جو ہے نا ناراض ہو کر میں نے یہ کیا ہے کہ آپ کی اور ناظرین کی، ہمارے زیتون ایف ایم ٹیم کی بھرپور فرمائش کے اوپر ہم پردہ اٹھاتے ہیں جناب، ایک ویلکم بیک ہمارے سامنے آپ کے دوست اور ہوسٹ، جن کا ایک جملہ بڑا مشہور ہے فاروق بھائی کا کہ تمام فرقے بچوں کی پہنچ سے دور رکھیں، اور عقیدہ زیادہ خراب ہو تو قرآن و سنت سے رجوع کریں۔ یہ ہمیں آرڈر کیا جاتا تھا فاروق بھائی، اہلاً وسہلاً، ویلکم بیک سر۔ سر جزاک اللہ، بہت شکریہ، تھینک یو سو مچ۔ السلام علیکم رحمۃ اللہ، شیخ صاحب، عامر بھائی، ناظرین، دوست جی، سب کیسے ہیں؟ ویلکم، شکر اللہ کا۔ آپ کیسے ہو؟ اب اللہ کا کرم میں شیخ تمہیں صاحب۔ عامر کہنے لگا تھا کہ کیسے اچھا، اب یہ دیکھیں شیخ صاحب، لیکن عامر، مجھے نا صحیح معنوں میں جی فاروق، اگر آپ صرف 30 سیکنڈ لے دیں، جی میں عامر آپ جی سے پبلکلی معذرت جی چاہتا ہوں، لیکن نہیں نہیں نہیں، آپ یقین کریں کہ وہ 7 میرے منہ سے نکلا۔ میرے لیے آپ دونوں ہی، ایک میری دائیں آنکھ ہے، ایک میری بائیں آنکھ ہے، بلے، بس اس سے ارے شیخ صاحب، تو پھر صاحب شیخ جزاک صاحب اللہ۔ دیکھیں، آپ نے امید ہے مجھے بائیں آنکھ نہیں کہا ہوگا، کیونکہ وہ پھڑکتی رہتی ہے۔ میں نے کہا جی میری ایک بائیں آنکھ ہے، ایک دائیں ہے، ایک بائیں ہے، میں نے نام نہیں کو دیا کسی خدا ہے۔ ٹھیک ہو گیا، اللہ آپ کو سلامت رکھے۔ لے ناظرین، میں اب زیادہ دیر شیخ صاحب اور فاروق بھائی کے درمیان حائل نہیں ہوں گا۔ حقیقت یہ ہے کہ مجھے موضوع کا نہیں پتا، اور مجھے ہمارے واٹس ایپ گروپ کے اندر بھی ہماری فیملی کہہ رہی تھی سناٹا کیوں ہے، تو میں نے صرف اتنا کہا تھا کہ طوفان سے پہلے ایک بڑی خوفناک سی خاموشی ہوتی ہے۔ تو میں اجازت چاہتا ہوں فاروق بھائی، اوور ٹو یو سر، اللہ حافظ۔ سر جزاک اللہ عامر بھائی، بہت شکریہ، اللہ حافظ، ٹیک کیئر رہیے گا ہمارے آس پاس، اگر مجھے ضرورت پڑی میں آپ کو یاد کروں گا، پھر آنا ہے آپ نے۔ بہرحال بہت شکریہ۔ سب سے پہلے تو یہ کہ کافی دن غیر حاضری تھی، اور مجھے پہنچ رہے تھے میسیجز، کچھ فارورڈ ہو کے، کچھ ڈائریکٹ بھی جن کے پاس نمبر تھا، اور طبیعت بھی 1-2 دن خراب ہوئی، اس حوالے سے اتنی ڈھیر ساری دعائیں آپ لوگوں نے، یار میں تو خود بڑا حیران پریشان تھا کہ انیاں تے آنڈ گوانڈ نہیں کسی نے کیتی ہیں جتنی اتنی دور دور سے، امریکہ سے اور انڈیا سے دوستوں کی، اور خاص کر آڈیو میسیجز بھی مجھ تک پہنچے ہیں سارے، جو عامر بھائی تک آپ پہنچاتے ہیں، بہت شکریہ۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کو بہت خوش رکھے، اور آپ بھائیوں کا اتنا پیار دیکھ کے بڑی موٹیویشن ملتی ہے، بڑی خوشی ہوتی ہے کہ یہ کام ہم جو کرتے ہیں، اور بعض اوقات ہمیں لوگ برا بھلا بھی کہتے ہیں، تو پھر آپ بھائی ہی ہیں جن کی وجہ سے اتنی ہمت ملتی ہے، اتنی کرج ملتی ہے کہ اس کو کنٹینیو کرتے ہیں۔ بہرحال جلدی سے آ جاتے ہیں، یہ اپنی گھر کی باتیں ہماری بہت ہو گئیں۔ شیخ صاحب، آج کا جو ٹاپک رکھا ہے میں نے، بہت میں دیکھ رہا تھا کہ ان دنوں بھی جب پیچھے شوز ہوئے، اور اس سے پہلے بھی آگے پیچھے بڑے سوالات ہیں سوشل میڈیا کے اوپر جو گردش کر رہے ہیں، عجیب و غریب قسم کی چیزیں ہیں، کچھ احمدیہ کلٹ کے بارے میں، اور کچھ خاص کر اب جب ظاہر ہے جب کسی بھی چیز کے بارے میں آپ اویئرنیس دیتے ہیں، آپ کے اوپر بھی انگلیاں اٹھائی جاتی ہیں، وہ سارا کچھ چل رہا تھا۔ میں نے یہ سوچا کہ اب ویلکم بیک ہوا ہے، واپس آئے ہیں، تو بجائے ہم اس روٹین کو کنٹینیو کرنے کے ایک یہ ایپیسوڈ کر لیتے ہیں ونس فار آل، جس کے اندر آؤ جی
इधर से किसी के एतराज़ात हैं, कोई सवालात हैं जो जिनको लगता है कि पहले अलाउ नहीं किए गए या किसी वजह से, वो भी कर लें। और अगर वहां से आपके ऊपर किसी की कोई शिकायत है, कोई सवाल है, या किसी की तरफ फॉरवर्ड लेके आ रहे हैं, किसी ने किया और वो सिर्फ ये है कि आपके चाहने वाले बताना चाह रहे हैं कि शेख साहब ये बात हो रही है सोशल मीडिया पे, उसको भी ले लेते हैं। लेकिन उसमें ये चीज रखेंगे कि चाहे अहमदिया कल्ट के बारे में हो, अगर उनकी तरफ से भी कोई किसी शख्सियत का नाम आता है जो उनके यहाँ रिस्पेक्टेबल है या कुछ लोग उनके चाहने वाले हैं, तो मैं ये गुजारिश नहीं बल्कि मैं अब ये स्ट्रिक्टली कहूंगा, नाम ना लिया जाए, सिर्फ इतना कह दिया जाए कि जी सोशल मीडिया पे ये बात हुई है उनके बारे में। और सेम अप्लाइज हियर कि अगर यहाँ बात होती है आपके बारे में, तो किसी ने किया, चाहे यहाँ से किया, चाहे वहां से किया, चाहे इधर से उधर से, नाम कोई बंदा ना ले, किसी का नाम ना ले। वैसे भी पाकिस्तान में पीटीए की न्यू इंस्ट्रक्शंस के मुताबिक नाम लेके किसी के ऊपर किसी भी किस्म का ऐसा जुमला कहना जो फिर हेट में चला जाए, वो प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है। और ये इखलाकी चीज भी है कि वो ना कहा जाए, ये वर्ड यूज कर लिया जाए कि सोशल मीडिया पे ये बात हुई है, शेख साहब ये एतराज है, ये जनाब आप इसका जवाब दें। तो लिंक कुछ ही मिनट के अंदर मैं दे दूंगा, आज ज्यादा लंबा नहीं हम जाएंगे। फिर आप लोग आ जाइए, कॉल पे आ जाइए और आके बात कर लीजिए। जो जितने भी भाई मैसेजेस में साथ साथ देख रहा हूँ, सलाम कह रहे हैं सबको, वालेकुम सलाम। और जो दुआएं दे रहे हैं, बहुत शुक्रिया, एक ही बार सबका भर के, बोरी भर के जनाब। जी शेख साहब। फारूक, आपका बहुत शुक्रिया एंड वेलकम बैक। अल्लाह ताला आपको सेहत तंदुरुस्ती दे, और ये जो आप काम कर रहे हैं, इसमें अल्लाह आपको हिम्मत व इस्तकामत बख्शे और आपके इस काम को सही मानों में पॉजिटिव वे में आपको निभाने की तौफीक दे। सिलसिला ये है कि काफिले जो है ना वो चलते रहते हैं, और रास्ते में रुकावटें जो हैं, चाहे वो किसी किस्म की भी हो, कोई मतलब जबरदस्ती रोकने वाली हो, कुदरत की तरफ से आए, हालात व वाक़यात ऐसे पेश आए जो एक सही अज़्म के साथ, हिम्मत के साथ, और ख़ास तौर पे पुरयकीन होके अपने रास्ते पे गामजन रहते हैं, अपनी मंजिल की तरफ रवां दवा रहते हैं, तो कुदरत खुद ब खुद उनके लिए सामान पैदा करती है। सिलसिला ये है कि मेरे बारे में बातें आज नहीं, आज से 20 साल पहले से ये सिलसिले चल रहे हैं और मैं इससे वाकिफ़ हूँ। और मैं मतलब ज़ाती तौर पे इस चीज़ को ये समझता हूँ कि मैं किसी का जवाब दे नहीं हूँ, और मैं इस पे आज भी कायम हूँ। लेकिन अपने नौजवानों की हिम्मत और हौसले के लिए, उनको ये सिर्फ बताने के लिए कि ऐसी बात नहीं है कि भाई मैं कोई ख़ास एजेंडा लेके या एक हिडन एजेंडा लेके बैठा हुआ हूँ, तो मैं कह कुछ रहा हूँ कुछ और है, ऐसी कोई चीज़ नहीं है। तो लेकिन अपनी उम्र के हालात के तहत इस मुकाम पे हूँ कि जैसा आपने कहा है, चले आज ये भी पब्लिकली बात कर लेते हैं, और इंशाल्लाह अगर कोई ऐसा सवाल आता है, ऐसी कोई बात आती है, तो आई विल ट्राई माय बेस्ट टू मेक इट क्लियर। जी फारूक। जी जज़ाकल्लाह शेख साहब, बहुत शुक्रिया। और ये लें, विद इन 10 मिनट आज हमने अपनी बात क्लोज कर दी। ये रहा नीचे लिंक, क्लिक है टू ज्वाइन, जहाँ पे लिखा हुआ है फेसबुक और यूट्यूब के दोनों चैनल्स के ऊपर आप लोगों को मिल गया होगा, शॉर्ट क्लिप्स के ऊपर भी, ये रहा फेसबुक पेज के ऊपर, और ये रहा ज़ैतून FM लाइव मेन चैनल के ऊपर। इस पर क्लिक कीजिए, कॉल ज्वाइन कर लीजिए, फेसबुक के कमेंट सेक्शन में होगा, यूट्यूब के लाइव चैट के अंदर होगा, ज्वाइन कर लीजिए। और मॉडरेटर्स हमारे अगर मौजूद हैं तो आप सबको भी मौजूद हैं जी, सैयद साहब भी मौजूद हैं और फुरकान भाई भी आ जाएंगे थोड़ी देर। वेलकम बैक, बहुत शुक्रिया मेरे भाइयों, आप लोगों ने भी बड़े अच्छे से मैनेज किया। कभी कभी मैं नज़र मार रहा था, होता था पीछे लाइव चैट के अंदर। आज भी उसी तरह से डेकोरम को मेंटेन रखिएगा। यहाँ कोई भी इंसान आए, कॉल पे आए, मैं खुद संभालूंगा, चैट में आए, वो किसी किस्म की गैर इखलाकी हरकत करे, उसको उठा के बाहर का रास्ता दिखा दें। ये प्लेटफॉर्म है ही नहीं है इस तरह के कामों के लिए, और ना इस तरह के झगड़ों के लिए हम यहाँ बैठे हैं। ना शेख साहब अपना टाइम देते हैं फजूल किस्म की बातों के लिए, और ना मैं देता हूँ यहाँ पे। ठीक है, तहजीब के दायरे में रह के बात करने का सलीका जिसको आ गया, समझ ले वो बंदा जिंदगी में कामयाब है।
ایکسپیکٹ کرتا ہوں کہ جو بھی کالرز آئیں گے, جو بھی بات میں نے جیسا کہ کہہ دیا کہ الاؤ تو اب ہم کر دیں گے, چاہے آپ کا کتنا بھی سخت سوال ہے, لیکن اس کو آپ نے کیسے اب نرم رکھنا ہے یہ آپ پہ ڈیپینڈ کرتا ہے. اگر آپ پھر اخلاق کو چھوڑ کے آگے پیچھے ہوں گے تو ٹھیک ہے, فاروق بیٹھا ہے آپ کے سامنے, کوئی مسئلہ نہیں, بخار اب سیٹ ہو گیا, پھر دیکھ لیں گے انشاءاللہ. آئیے جناب, پہلے کالر ہمارے ساتھ محترم نوید صاحب. السلام علیکم رحمۃ اللہ. نوید صاحب ویلکم بیک, بلکہ میرا ویلکم ہے, کس کا ویلکم. السلام علیکم. کیسے ہیں نوید صاحب؟ وعلیکم السلام. وعلیکم السلام. بالکل ٹھیک ٹھاک. اچھا شیخ صاحب, بہت شکریہ جی کہ سر. آپ نے آج اجازت دی ہے. تو سوشل میڈیا کے اوپر آپ کے بارے میں ایک اعتراض اٹھایا جا رہا ہے کہ آپ پرویزی سوچ کے ہیں, آپ غامدیت کو پیروکار ہیں, تو ذرا اس بارے کے اندر بتا دیجئے گا. اور دوسرا جو احمدیہ کلٹ ہے, اس نے بھی ایک سوشل میڈیا کے اوپر ایک بلو دا بیلٹ ایک ویڈیو بنائی ہے, تو کائنڈلی ذرا دونوں جواب اس کے اوپر دے دیجیے گا. بہت شکریہ. بہت شکریہ نوید صاحب, تھینک یو سو مچ. نوید صاحب, سب سے پہلی بات آپ کے پہلے سوال کے ضمن میں بتا دوں کہ یہ کوئی مطلب نئی بات نہیں سوشل میڈیا پہ ہوئی. یہ آج سے مطلب 12-15 سال پہلے ایک لمبے چوڑے سوال نامے کی شکل میں, جس میں میرا خیال 12-13 سوال تھے, وہ انہوں نے رکھی تھی. نوید صاحب, سب سے پہلے تو میں ایک چیز عرض کر دوں, چاہے اس میں آپ بھی شامل ہیں, کہ آپ کو پسند آئے نہ آئے, ہمارے فاروق کو پسند آئے نہ آئے, ہماری زیتون ٹیم کو پسند آئے نہ آئے, دنیا میں کسی بندے کو پسند آئے یا نہ آئے, مطلب I'm sorry, میں پابند نہیں ہوں کسی ایسی چیز کا کہ وہ چیزیں جو انسانی اختیار میں ہیں ہی نہیں, کسی انسان کے اختیار میں نہیں ہے, کہ مثال کے طور پہ کہ میں کسی سے پوچھوں کوئی ایسی بات جو میرے اختیار میں نہیں ہے اور میں کہوں جی جواب دے. نہیں, جو چیز کسی کے اختیار میں نہیں ہے اسے پوچھنے کا حق نہیں ہے. لیکن اس کے باوجود بھی اگر وہ پوچھتے ہیں, اگر وہ بات کرتے ہیں, تو صرف اور صرف اس مقصد کی خاطر کہ یہ جو ہم پلان اور پروگرام لے کے چلے ہیں, ہمارا یہ جو زیتون چینل ایک پروگرام لے کے چلا ہے کہ احمدیہ کلٹ جو ہے یہ اس کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں, اس نے اسلام کا لبادہ اوڑھا ہے, اس نے اسلام کی ٹرمینالوجی کو اپنایا ہے, اس نے اسلامی شعائر کو اپنانے کی کوشش کی ہے, اور یہ بالکل اسلام کا نام لے کے چل رہا ہے. اس کا موٹیو جو ہے وہ اسلام کی اصل آئیڈینٹی کو چرانا ہے, اور اس کے لیے اس نے سب کچھ وہ چیزیں اپنائی ہیں. اور یہ ڈسیپشن جو ہے, یہ دھوکہ دجل جو ہے, اس کو ہم نے بے نقاب کرنا ہے. اور انہی کی تحاریر سے, انہی کے فاؤنڈر جو اس کلٹ کے بانی تھے موصوف غلام قادیانی صاحب, ان کے اپنے الفاظ سے یہ چیزیں جو ہے واضح کرنی ہے کہ کس طرح انہوں نے اس چیز کو ٹوسٹ کیا, مروڑا تروڑا, اور کر کے یہ لبادہ پہنا اور دنیا کو, سادہ لوگوں کو ایک دھوکہ اور دجل دیا. اب آ جاتا ہوں میں اس چیز کے کہ سوشل میڈیا کے اوپر میرے بارے میں جو بھی باتیں ہوتی ہیں کہ جی میں فلاں ہوں, یہ ہوں, وہ ہوں. میرا خیال ہے کہ جیسے کہتے ہیں کہ عقل مند کے لیے اشارہ کافی, میرا خیال بہت سے لوگوں کے لیے یہ جتنے بھی وہ لوگ ہیں اور جو نہ سمجھنا چاہیں تو ان کا پھر اللہ ہی حافظ ہے. میں ایک شیخ احمد کریم شیخ, اللہ اس کا رسول, اس کی کتابیں, یہ 3 چیزیں ذہن میں رکھیے گا. میں ان چیزوں کے ماننے والا ہوں. جب میں ان 3 چیزوں کو مانتا ہوں, آپ مجھے کیا نام دیتے ہیں, کوئی کیا نام دیتا ہے, مجھے اس کی کوئی پرواہ نہیں ہے. لیکن مجھے اللہ نام دیتا ہے مسلمان کا, کہ جو شخص اللہ, اس کے رسول اور اس کی کتاب. اب وہ بعض لوگ یہاں پہ آ جائیں گے کہ جی وہ باقی باتیں آپ چھوڑ گئے ہیں, ملائکہ چھوڑ گئے, جی جزا سزا کا دن چھوڑ گئے, وہ سب ہیں, لیکن آپ لوگوں کے کیونکہ سوال کی جو نوعیت ہے اس کے مطابق جواب دے رہا ہوں. اب میں اس میں سے کہ جی فلاں چیز کیا ہے, فلاں کیا ہے, فلاں کیوں ایسے ہے, فلاں ایسے ہے, اس ڈیٹیل میں نہیں جا رہا.
میں اللہ، اس کے رسول اور اس کی کتاب کی بات کر رہا ہوں، بات ختم ہو جاتی ہے۔ میرا تعلق کسی شخصیت سے نہیں ہے، شخصیت صرف ایک جو میں نے آپ بیان کر دی ہے، وہ ہے اللہ کے اس محبوب رسول کی، حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ صلی اللہ علیہ اس وسلم۔ کے علاوہ میں کسی شخصیت کا، چاہے وہ کوئی بھی دنیا کی نظر میں کتنا بڑا وہ اس کا قد اونچا ہو، میرے لیے کوئی حیثیت نہیں ہے۔ باحثیت انسان میں اس کی تکریم کروں گا، اس کی عزت کروں گا، لیکن میرے لیے اس کی کوئی بات قابل حجت نہیں ہے۔ میرے لیے قابل حجت صرف اور صرف اللہ کا کلام ہے۔ اب اس سے کہ مجھے کوئی بھی میرے پر فتویٰ، کوئی بھی میرے کو نام دینا چاہتا ہے، بڑی خوشی سے دے، میں مسکراتے چہرے کے ساتھ قبول کروں گا۔ میں اس کو نہ گالی دوں گا، نہ غصہ کروں گا، نہ غصے میں آگے اسے کچھ کہوں گا۔ یقین کرے اسی طرح مسکراتے چہرے کے ساتھ کہتے رہو بھائی، موج کرو، کیوں؟ میں اللہ کو جواب دے ہوں۔ سو میرا تعلق نہ کسی احمدیہ کلٹ سے، جو کہ تھا ایک زمانے میں، 23 سال ہو گئے مجھے چھوڑے ہوئے اسے۔ میرا تعلق نہ کسی احمدیہ کلٹ سے، نہ کسی جسے پرویزی یا منکر حدیث کا کہا جاتا ہے فرقہ، جو بھی آپ نام دیتے ہیں، یا غلام احمد پرویز، یا مولانا مودودی، یا جاوید احمد غامدی، یا طاہر القادری، جو بھی آپ کہہ لیں، احمد رضا بریلوی، کوئی نام لے لیں دنیا کا، میرا کسی سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ میرے نزدیک بالکل وہ میرے ساتھ میری لائن میں کھڑے ہیں، وہ بھی اسی طرح اکاؤنٹیبل ہیں، وہ بھی اسی طرح جواب دہ ہوں جس طرح میں بھی جواب دہ ہوں۔ ہاں ان کا علم مجھ سے زیادہ ہوگا، ہاں ان کا علم مجھ سے مختلف ہوگا۔ میں اگر ان کی عزت کروں گا تو ان کے علم کی وجہ سے، سمپل از دیٹ، بحیثیت انسان۔ کوئی ایسا مقام میری نظر میں نہیں جس کو میں ماننا ضروری سمجھوں، وہ چاہے مرزا غلام احمد کیوں نہ ہو، جس کو میں چھوڑ چکا ہوں، جو کہ میں اپنے آباء و اجداد سے انہیرٹ کر رہا تھا۔ سو اس وقت آئی تھنک کہ اس سے زیادہ اور واضح بات نہیں ہو سکتی۔ نویس صاحب، اب آ جاتے ہیں آپ کے دوسرے سوال کے اوپر۔ جو احمدیہ کلٹ کی بات ہے، وہ تو میری زندگی کا مشن ہے، دیٹ از مائی کاز۔ اس کے لیے ہم یہاں پہ بیٹھے ہوئے ہیں کہ ہم نے اس کے چہرے سے وہ نقاب اتارنا ہے جو اس کا اصل چہرہ ظاہر کر دے۔ وہ اپنے چہرے کو اسلام کا ایک پردہ ڈالے ہوئے چھپائے بیٹھا ہے۔ اس کے پیچھے اس کا ایک ہڈن ایجنڈا ہے کہ اس نے اسلام جو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لے کے آئے تھے، اس اسلام کو مرزا غلام احمد کی شکل میں تبدیل کرنا ہے۔ میری زندگی کا مشن ہے، جب تک میری سانس میں سانس ہے، جب تک میری زندگی ہے، وہ 1 دن ہے، 1 سال ہے، 100 سال ہے، اللہ بہتر جانتا ہے۔ میں یہ کام کرتا رہوں گا، وہ جو جی چاہے کرتے رہیں، جہاں پہ بھی جس قسم کی بھی رکاوٹیں ڈالنی ہے وہ ڈالیں، جس مصیبت میں مجھے ڈالنا ہے ڈالیں، جس آزمائش میں ڈالنا ہے ڈالیں، جو مجھے تنگی دے سکتے ہیں دے لیں، لیکن میں اس راستے سے ہٹنے والا نہیں۔ نمبر 1۔ نمبر 2، نویس صاحب یہ چیز ذہن میں رکھیے گا، یہ ایک شیخ آپ سے بات کر رہا ہے اور سب سے بات کر رہا ہوں کہ میں اس لیول پہ نہیں آؤں گا جس لیول پہ احمدیہ کلٹ ہے۔ جس طرح وہ کسی سوال کرنے والے کی، چاہے وہ خاتون ہو یا مرد ہو، اس کی عزت کو سر عام نیلام کرتا ہے، ایک شیخ ان کو نہیں کرنے والا۔ میں اس لیول پہ نہیں اتر سکتا، میں وہ الفاظ نہیں استعمال کر سکتا، میں وہ باتیں نہیں کہہ سکتا۔ میں ان کے ساتھ بات کروں گا، دلیل سے کروں گا، عزت سے کروں گا، احترام سے کروں گا۔ مانتے ہیں مانے، نہیں مانتے نہ مانے، میرا کام، قرآن میں اللہ تعالیٰ اپنے نبی کو کہتا ہے کہ تیرا کام نتائج کی پرواہ کرنا نہیں ہے، تیرا کام پیغام دینا، آگے بڑھ جانا۔ میں اس چیز کو فالو کر رہا ہوں، مطلب حکم الہی کو میں مان رہا ہوں، سو میں وہ کام کر رہا ہوں۔ نویس صاحب یہ میرا ہے، کسی کی تسلی ہوتی ہے ہو جائے، نہیں ہوتی
اس کا اللہ وارث ہے جی، میں کچھ نہیں کر سکتا. جزاک اللہ شیخ صاحب، بہت شکریہ، تھینک یو سو مچ. آگے بھی لیتے ہیں کالرز، لنک میں دوبارہ سے نیچے دے دیتا ہوں. آ جائیں، کسی کا کوئی سوال ہو جی آئیں. اسی طرح سے نوید صاحب نے جیسے کیا بڑا اچھا کیا، انہوں نے سوشل میڈیا کا ورڈ یوز کیا، کسی کا کوئی نام لیا. اسی طرح سے آپ نے کرنا ہے. آئیں جناب آئیں. آپ کو شیخ صاحب پہ اعتراض ہے، مجھ پہ اعتراض ہے، کسی پہ بھی ہے، اس چینل پہ ہے، کچھ بھی ہے، آج کھل کے اس کو رکھ لیں، لیکن تمیز کے دائرے میں. اسی طرح احمدیہ کلٹ کے بارے میں کسی کا کوئی سوال ہے جو آپ کو وہاں اجازت نہیں دی جاتی، شیخ صاحب بیٹھے ہیں، زندگی گزاری ہے وہاں پہ، انہوں نے 23 سال چھوڑے ہوئے ہو گئے، آپ آ کے ان سے بھی کر سکتے ہیں. ایک دو چیزیں اس دوران تھوڑا تھوڑا موقع ملتا رہے گا، میں اپنی بات کرتا رہوں گا. ونس اگین سب چاہنے والوں کا شکریہ ادا کرتا ہوں. اللہ تعالیٰ آپ کو خوش رکھے. شیخ صاحب کو بھی جو دعائیں دے رہے ہیں، مجھے بھی خوش رہیں، سب ہیپی رہیں. اللہ تعالیٰ جزائے خیر دے. اور دوسری بات، بہت دفعہ میں بتا چکا ہوں لیکن پھر بھی چلیں یاد دلا دیتا ہوں. یہ پروگرام جب سٹارٹ ہوتا ہے نا تو شروع میں 2-3-4 سیکنڈ نا ڈسکلیمر آتا ہے یار، اس کو کبھی غور سے بیٹھ کے پڑھ لیا کریں نا. اگر نہیں انگلش آتی تو چلو میں بتا دیتا ہوں، جن کو نہیں آتی، کیونکہ ویورز ہمارے کچھ ہیں ادھر سے بھی تو جن کو اردو ہی صرف سمجھ آتی ہے، باقی سب کو تو اس کا لگ جائے گا اگر اس کو پڑھ لیں اچھے سے. یہاں اس چینل کے اوپر کوئی ایسا کوئی سسٹم نہیں ہے کہ ہم جو بھی 6-7-8 لوگ بیٹھے ہیں، ہم پتہ نہیں کو پیچھے سے صلاح مشورہ کر کے آتے ہیں، کوئی سکرپٹڈ ہوتا ہے. شیخ صاحب بھی کئی دفعہ ذکر کر چکے ہیں اس بات کا. ایسا کوئی چکر ہے ہی نہیں ہے، اور ویسے پتہ بھی چل جاتا ہوتا ہے کہ یہ چیز سکرپٹڈ ہے. یہاں گپ شپ ہوتی ہے ہماری بیک اسٹیج تھوڑی بہت، اور جسٹ ٹاپک کے آج کا ٹاپک کیا ہے، اور اس کے بعد یہ جو بھی چیز آ رہی ہوتی ہے یہ فریش آ رہی ہوتی ہے. نمبر 2 دوسری بات یہ کہ اس میں ہم نے کلیئرلی مینشن کیا ہے کہ یہاں پہ جو بھی اسپیکرز ہیں، اور انکلوڈنگ دا ہوسٹ میں بھی یہاں جو بات کروں گا یا جو بھی اسپیکرز کریں گے وہ ان کی ذاتی رائے ہے. اس چینل کی جو رائے ہے وہ یہ ہے کہ احمدیہ کلٹ کے بارے میں ہم اویئرنیس لوگوں کو دے رہے ہیں، اور ہمارا یہ کلیئرلی ہم اس چیز کو کہتے ہیں کہ ہمارے نزدیک وہ ٹھیک نہیں ہے، وہ صحیح راستے پہ نہیں ہے. مرزا غلام قادیانی صاحب وہ جناب وہ ایک جھوٹے شخص تھے، انہوں نے دجل اور فریب سے دنیا کو دھوکہ دیا، نبوت کا دعویٰ کیا، جو کہ بالکل ایک کافرانہ کام ہے. اس کے بارے میں ہم بالکل کلیئر ہیں. یہ ہے چینل کا موقف. اب اس میں بعض اوقات بات آگے پیچھے نکل جاتی ہے، وہ جو بھی رائے ہوتی ہے وہ گیسٹ کی ہوتی ہے. تو ایک یہ چیز بھی اس کو اچھے سے لوگ جو ہیں وہ سارے کے سارے اس کو ذہن نشین کر لیں. ہمیں بلا وجہ یار اس کو واویلا نہ بنایا کریں، اس نے یوں کہہ دیا، اس نے کہہ دیا. جب ایک بندہ کہہ رہا ہے نا کہ میری پرسنل رائے ہے، تو اس کا کیا مطلب ہوتا ہے کہ وہ بڑے احترام سے اپنی پرسنل رائے دے رہا ہے. میرے خیال میں اگر کوئی پڑھا لکھا بندہ صرف اس پوائنٹ کو سمجھ جائے، جھگڑا رہتا ہی نہیں ہے. ایک چیز ہوتی ہے جو ایک ہی بندہ ایک بیٹھا ہوا ہے، وہ کیمرہ لگا کے یا کچھ بیٹھا ہے اور وہ کہہ رہا ہے میں ہوں جی، میں جو کہہ دیا سو وہ فائنل ہے اس میں، اور ایک دوسری طرف کہہ رہا ہے کہ جی میری رائے ہے. وہ بندہ 10 دفعہ آپ کو کہہ رہا ہے کہ یار برا لگے تو پہلے سوری لیکن میری رائے ہے. فرق تو کرنا سیکھے نا ایٹ لیسٹ اس کے اندر. اب آئیے آگے چلتے ہیں، نیکسٹ کالر کو لیتے ہیں، ہمارے بڑے پیارے بھائی حسیب خواجہ ایڈوکیٹ صاحب. السلام علیکم رحمۃ اللہ خواجہ صاحب. السلام علیکم. میں جو باتیں کرنے کی السلام سر. اور پہلی تو بات ہے وہ فاروق صاحب ویلکم بیک. اللہ نے آپ کو صحت دے. جزاک اللہ سر. اور خواجہ صاحب رکیے گا معذرت کے ساتھ. شیخ صاحب آپ کو صحیح آ رہی ہے آواز خواجہ صاحب کی؟ تھوڑی سی مطلب ایسی ہے جو سمجھنے میں مجھے لگ رہا ہے اس میں نا کچھ اور کوئی پرابلم. خواجہ صاحب مائک وغیرہ کنیکٹ کیا ذرا دیکھیے اس کو چیک کریں ذرا آپ کی، کیونکہ آپ کی آواز کے اندر جو وہ ایک ہے نا ہمیں نیا مائک ہے میرا. نہیں یہ خرابی کر رہا ہے، اس کو اتار لیں. خواجہ صاحب جی بالکل نہیں پتہ چل رہا. جی اس کو چینج کر لیں خواجہ صاحب، آپ ذرا چینج کر کے نا اس کو واپس آئیں، کیونکہ وہ آپ کی آواز میں جو سر ایک وہ گرج ہے وہ مزہ ہی نہیں آ رہا آج، وہ آواز ہی ٹھیک نہیں آ رہی. وہ آپ کی بات سننے کا بھی ایک مزہ آتا ہے ہمیں، تو وہ چیز نہیں آ رہی. جزاک اللہ، بہت شکریہ رضوان. فاروق مجھے ایک مطلب میسج آیا ہے ابھی جو میں نے جواب دیا اس کے بارے میں. ایک احمدی خاتون. کوئکلی شیخ صاحب. ہاں جی آپ کی بڑی مہربانی. ایک احمدی خاتون جی سر فرماتی ہیں السلام علیکم سر، گڈ ٹو سی یو اگین. آپ کے پہلے جواب نے آج تو سب کو ہلا دیا. That's it. اوکے مطلب میں ان کا شکریہ کہہ سکتا ہوں. ٹھیک ہے، یا تھینک یو جی خواجہ صاحب. اب میری آواز آ رہی ہے صاحب؟ پہلے سے کچھ بہتر ہے، پہلے سے بہتر ہے اور قریب کر لیا اس کو. ہاں اب ٹھیک ہے جی سر. دوسری بات، ایک تو بات فاروق صاحب کے لیے دعا تھی ہماری کہ ان کو اور ایک دوسری بات جو میں کرنا چاہ رہا تھا وہ یہ تھی
کہ شیخ صاحب آپ کی تو ایکسپلینیشن کی ضرورت ہی نہیں تھی, لیکن شاید ہم جیسے لوگوں کو ضرورت نہیں تھی, کچھ لوگوں کو ضرورت تھی, تو آپ نے اپنی جگہ پہ آپ نے کر دی. اور دوسری بات جو ہے وہ میری دل سے دعا ہے کہ آپ نے جو یہ ریولوشن اسٹارٹ کیا ہے, دس از ان فیکٹ ریولوشن, اس کو آپ اپنی زندگی میں اپنے آنکھوں سے اپنے انجام پہ پہنچتا ہوا دیکھیں. اللہ کرے. تھینک یو. یہی بات, بہت شکریہ. تھینک یو سو اوکے جی مچ. خواہش صاحب, جزاک اللہ, بہت شکریہ, تھینک یو سو مچ. نیکسٹ کالر ہمارے ساتھ چودھری. السلام علیکم رحمۃ اللہ. کون جناب, کہاں سے, کیا سوال؟ جی السلام علیکم فاروق صاحب, جزاک اللہ, آپ نے ادھر ہمیں آنے دیا. میرے جی سر, یہ کیا ٹاپک آپ نے لکھا تھا کہ اوپن سوال ہیں, کیا کوئی ٹاپک کے بارے میں ہے کہ کوئی نارمل سوال آپ کا کوئی شیخ کر صاحب سکتے کے ہیں؟ بارے میں سوال ہو تو کر سکتے ہیں سر آپ, اور اگر احمدیہ کلٹ کے بارے میں ہو تو کر سکتے ہیں آپ. اپنا ہلکا سا تعارف کروا دیجیے گا, آپ جی کون ہیں, اور اس کے بعد سوال کیجیے گا. جی, میرا نام صباح الدین ہے, اور میں سوال یہ کرنا چاہتا ہوں کہ شیخ صاحب کا کیا خیال ہے جو احمدیہ چھوڑ دیتے ہیں اور وہ خاص ابروڈ ملک میں رہتے ہیں, کیا ان کو کیا پھر اگر جب انہوں نے احمدیہ چھوڑ دیا اور ازیل اسی طور پہ تھی, تو کیا ان کو پہلے واپس نہیں جانا چاہیے پاکستان اور پھر واپس نہیں آنا چاہیے, کیونکہ ان کو ازیل ہی اسی ایشو پہ ملی تھی. اور اسائلم کہنا چاہ رہے ہیں آپ؟ نہیں, علم نہیں, اسائلم, اسائلم, ان کو اسائلم اسی طور پہ ملی. اور حیرانگی والی یہ بات ہے کہ ایشو بھی یہی ہوتا ہے کہ ہمیں پرابلم ہے پاکستان میں, تو کیا ان جنہوں افرادوں نے احمدیہ چھوڑ دیا ان کو پہلے واپس نہیں جانا چاہیے؟ شیخ صاحب کا کیا اس کے بارے میں کیا خیال ہے؟ ہمیں کہا تو سوری, مطلب اگر آپ تھوڑا سا مجھے کریں تو آپ نے ہمیں کا ورڈ کیا آپ احمدی ہیں؟ جی میں احمدی ہوں الحمدللہ. اوکے 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 جی, اچھا چلیں ٹھیک ہے, اوکے جی, تھینک یو جی. شیخ صاحب. تھینک یو چودھری صاحب. اور جہاں تک آپ کے سوال کا تعلق ہے, مطلب یہ آپ کے ذہن میں ایک چیز آئی ہے کہ بھائی اگر جو احمدی جتنے بھی مطلب باہر آئے ہوئے ہیں پاکستان سے, اور انہوں نے ان میں سے جن لوگوں نے اس بنیاد پہ کہ پاکستان میں ان کی جان کو خطرہ ہے اور انہوں نے ان ممالک کے اندر شہریت حاصل کی ہے یا انہوں نے امیگریشن حاصل کی ہے یا پناہ حاصل کی ہے, اور اگر وہ اس کو چھوڑ دیتے ہیں تو پھر انہیں واپس چلا جانا چاہیے. یہ آپ کی ایک رائے ہے, اور آپ کی رائے سے کسی کا اتفاق کرنا کوئی ضروری نہیں ہے, اختلاف کرنا ان کا حق ہے. اگر تو یہ سٹیٹمنٹ احمدیہ کلٹ کی جانب سے آ جائے اور احمدیہ کلٹ اس ملک کو کہے کہ دیکھیں کہ یہ شخص, یہ خاتون, یہ خاندان چونکہ ایک احمدی کی حیثیت سے آئے تھے اور آ کے اس ملک کے اندر انہوں نے پناہ اس حیثیت میں لی تھی, اور اب یہ ہمارے ممبر نہیں رہے, تو آپ کا جو قانون کہتا ہے اب آپ اس کے مطابق کریں, یا اب ہمارا ان سے کوئی تعلق نہیں ہے. پھر یہ بات اس ملک کے اوپر ہوگی کہ ان کے ساتھ کیا ہے. اور آپ اگر یہ چاہتے ہیں کہ وہ لوگ خود چھوڑ دیں کہ ایسے, تو میری آپ سے گزارش ہوگی کہ آپ یہی بات کسی دن ہمت کر کے, مطلب یہاں پہ فاروق صاحب کو اور زیتون چینل کو آپ ایک نہیں 100 سلام کریں کہ آپ کو انہوں نے یہ موقع دیا یہ بات کہنے کا. آپ ایک مرتبہ ایم ٹی اے پہ جا کے اپنے خلیفہ صاحب کو مخاطب کر کے کہیں کہ وہ لوگ جن کو آپ نکال دیتے ہیں, وہ لوگ جو چھوڑ دیتے ہیں, جو انہوں نے خدمات کی اس کلٹ کی, جو اس کلٹ کی خاطر انہوں نے اپنا خون پسینہ اور مال و دولت بہائی, آپ ان کو تمام واپس کر کے تو پھر وہاں کے ملک کو کہیں کہ جی اب ان کے بارے میں جو بھی آپ فیصلہ کریں. ہمت کیجئے گا, کہیے گا یہ چیز. آئی ریئلی اپریشیٹ. باقی آپ نے جو آپ کی رائے دی کہ جی انہیں کر لینا چاہیے, ٹھیک ہے, آپ کی رائے ہے, میں نے سنی ہے, بڑی اچھی بات ہے آپ نے جو کی ہے. میں اس سے کوئی آپ کو نہیں کہتا کہ آپ کو حق نہیں, آپ نہیں کہہ سکتے, نہیں, آپ کو پورا حق ہے اپنی رائے دینے کا. آپ کا بہت ٹھیک شیخ شکریہ. صاحب,
جزاک اللہ، بہت شکریہ. اچھا اس میں ایک پوائنٹ یہ ہے کیونکہ یہ احمدی دوست جب بھی آتے ہیں تو یہ اصل میں کلٹ میں ٹریننگ بھی اسی طرح سے ہوتی ہے کہ یہ ورڈ آپ نے یوز کیا، او جی پاکستان میں پرسیکیوشن. کچھ کم آن مائی ڈیئر، چھوڑ دیں، یہ بہت پرانی ہوگی باتیں. او جی مار گئے پاکستان میں، یہ ہو گیا، وہ کچھ بھی نہیں ہو رہا. اسٹیٹ پروٹیکشن دے رہی ہے آپ کے پورا کا پورا ربوا جناب. آپ بلکہ اندر اس کے اسٹیٹ ود ان اسٹیٹ بنا کے بیٹھے ہیں، قبضے کر کے بیٹھے ہیں، لوگوں کی زندگیوں کے ساتھ فیصلے خود ہی کرتے ہیں، اپنی عدالتیں لگاتے ہیں، اپنے ایس ایچ او بٹھاتے ہیں. تو یہ چیز کہنا اب چھوڑ دیں، یہ ختم ہو گیا. یہ جو فیک امیج آپ لوگوں نے دنیا کے سامنے پورٹرے کیا ہوا تھا، وہ جی پاکستان پرسیکیوشن، مار دیا، ہر بات میں کوئی بھی بات ہے کہیں بھی سوال کریں گے اس میں یہ گھسائیں گے ضرور کہ وہ جو پیدا ہوئے ہیں، جس مٹی نے آپ کو پناہ دی، جہاں سے آپ بڑے ہوئے ہیں، اور یہاں سے نکل کے اور پھر ادھر ادھر اس کی بدخوئی کرنی ہے لازمی، اس کے اوپر انگلی اٹھانی ہے. یہ چیز غیر مناسب ہے، غیر اخلاقی ہے، اس کو چھوڑ دیں. لوگ یقین کریں یہاں سے باہر جاتے ہیں، ان کی وہ دادا پردادا اور آگے فیملیز آ جاتی ہیں، پھر بھی پاکستان کا نام آتا ہے نا تو وہ اپنے وطن کے لیے وہ محبت کے جذبات رکھتے ہیں. یار آپ کمون اپنی مدر لینڈ کے لیے اس طرح کے جذبات رکھ رہے ہیں کہ آپ ہر اس پہ، اب یہ کب چھوڑیں گے؟ یہ چھوٹی سی گزارش ہے، اس کو چھوڑ دیجیے. دوسری بات، نیکسٹ کالر کی طرف آنے سے پہلے لنک ونس اگین نیچے دے دیتا ہوں. عمر خان، تھینک یو سو مچ، جزاک اللہ مائی بردر. نیکسٹ کالر کی طرف آنے سے پہلے میں جلدی، کیونکہ لنک جلدی دینا چاہ رہا تھا اور میں ایک چیز اس میں بھول گیا شروع میں. یار تھینک یو سو مچ، مجھے سن رہے ہوں گے، جزاک اللہ. اللہ آپ کو بہت، رضوان تھینک یو، بہت خوش رکھے، اللہ آپ کو لمبی عمر دے. میرے بھائی عامر حق، میرے بڑے بھائی، میری غیر موجودگی میں اس بندے نے اتنی اچھی طرح سے مطلب یہاں پہ چیز کو لے کے چلے ہیں میرے بھائی. اور ایک پتہ نہیں انہوں نے بتایا کہ نہیں بتایا، میرا تو بتا دیا سب کہ فاروق بھائی بیمار ہیں تو وہ ادھر تو ادھر. تو اب میں چلیں اشارہ تھا نا، پتہ نہیں وہ مجھے اس چیز کو شاید اچھا نہ سمجھے. وہ بہت بڑا کام ان کا ایک دن یار مطلب اڑا پھنسا ہوا تھا، اور وہ اس میں بیٹھ کے اور شو کو مینیج کر رہے تھے. ریئلی مطلب یہ چیز اپریشیٹ کرنے کے لائق ہے، اور اس کا کریڈٹ ان کو جاتا ہے. اللہ تعالیٰ ان کو خوش رکھے، اور اس کا اجر ان کو یقیناً اللہ تعالیٰ ہی دے گا. ہم کچھ نہیں دے سکتے، نہ کوئی سننے والا، دیکھنے والا، نہ چاہنے والا دے سکتا ہے. یا اللہ تعالیٰ ان کو خوش رکھے، ان کی زندگی دراز کرے. اور ہمارے ساتھ اسی طرح ہمارے جتنے بھی بھائی ہیں، عامر بھائی ہیں، شیخ صاحب ہیں، باقی جو بھی دوست ہیں، بشیر صاحب ہیں، داور صاحب ہیں، جتنے بھی، اور ابھی انگلش ٹیم کے جتنے ساتھی ساتھ جڑے ہیں، اللہ تعالیٰ سب کو خوش رکھے. اسی طرح سب بھائیوں کی طرح مل کے کام کرتے رہیں. آئیے آگے چلتے ہیں جناب. یہ رہا نیچے لنک، کسی دوست کا اور کوئی سوال ہو آپ آ جائیے، کال کے اوپر آئیے، اپنا سوال کیجئے. اور کمنٹس میں جو لوگ لکھ رہے ہیں کمنٹس کے میں نہیں لوں گا یار، یہ کمنٹس والا مجھے پتہ ہی نہیں ہوتا کون ہے آپ، کون نہیں ہے، کیا بات ہے. ذرا وائس میں آ جائیں، اچھا ہو جاتا ہے، پتہ چل جاتا ہے، تاکہ بات آپ سمجھ آ جائے ذرا کلیئرلی کہ آپ کا کیا موقف ہے. اچھا پلیز سوال کا جواب سر کال پہ آئیں، مائی ڈیئر کال پہ آئیں آپ، جس کا بھی کوئی سوال ہے کال کے اوپر آ جائیں. صاحب یہ وہ جو صباح الدین صاحب ہیں دوبارہ وہ کچھ کہنا چاہ رہے ہیں، تو اگر آپ کہیں تو لے لوں ان کو دوبارہ. جیسے دیکھ لیں جو بھی مطلب. اوکے جزاک اللہ. صباح الدین صاحب آپ کو دوبارہ لے رہا ہوں، شارٹ ٹائم کے اندر اپنا سوال رکھیے گا تاکہ دوسرے دوست آئیں، ویٹ کرتے پھر چلے گئے، کال لینی ہوتی ہے. جی سر. جی جزاک اللہ، آپ نے پھر لے لیا. اصل میں وہ جو جواب آپ نے پورا نہیں دیا تھا، اصل میں یہ تھا کہ ایشو جس وجہ سے وہ جو احمدی ہوتے ہیں، مطلب ایشو یہی ہوتا ہے کہ ہمیں پرابلم ہے پاکستان میں، اور جو وہ احمدیت چھوڑ دیتے ہیں وہ تو یہی کہتے ہیں، شیخ صاحب یہی کہتے ہیں کہ ہمیں کوئی پرابلم نہیں ہے پاکستان میں. تو اس لیے میں آپ کو کیا ان بتا کو رہا ہوں واپس نا نہیں سر، جانا چاہیے؟ کبھی پاکستان میرے پاس آئیے، میرے گھر نہیں رکیے گا، آپ کو کوئی پرابلم نہیں ہوگی. اور بتائیں. نہیں دیکھیں نا، اگر واپس اگر دیکھیں ایشو ہی ختم ہو گیا کہ ہمیں کوئی پرابلم نہیں ہے پاکستان میں، ہے ان ہی کو نہیں ہے، میں واپس کہہ نہیں رہا ہوں جانا نہیں ہے. چاہیے. پروٹیکشن پھر دے رہی ہے واپس الگ سے. جی، لیکن نہیں دیکھیں، اب بحث نہ اسائلم کریں، تو اس سنیں، وجہ سے ملتی ہے نا، اسائلم تو اسی وجہ سے ملتی ہے نا. وہ آپ کہہ رہے ہیں، اسائلم کا وہ جواب آپ دے کہہ رہے ہیں دیا کہ کوئی پرابلم نہیں ہے، آپ کہہ رہے ہیں کوئی تو پرابلم میں نہیں آپ کو ہے. شارٹ ہی دے لیکن دوں میرے پاس. لیکن کینیڈا تو یہ کہتا ہے. اچھا چودھری ایک چلیں منٹ، چودھری صاحب چلیں ایک ایک منٹ. منٹ اب آپ رکیے. میری جی شیخ تسلی صاحب. سے بات سنیے گا، مطلب ہاں اچھا کیا یہ آپ نے درمیان میں نہیں کوئی. آپ نے یہ کہا کہ جو شخص 2 منٹ کے لیے بھول جائیے احمدی کو، کوئی بھی دنیا کا شخص کسی وجہ سے اپنا ملک چھوڑتا ہے جہاں اسے اپنی جان کو خطرہ ہے. مثال کے طور پہ شام پہ اٹیک ہو رہا ہے، وہ وہاں سے نکلا جی، برف بم باری ہو رہی ہے. دنیا میں اور کسی جگہ سے کوئی بندہ نکلا جی، پولیٹیکلی ہمیں فلاں چیز ہو گئی، یا یہ حکومت آ گئی، یہ ہماری نہیں ہے، یہ ہماری جان کی مخالف ہے، تو آ گئی، ٹھیک ہو گیا. حکومتیں بدل گئیں، بمباری بند ہو گئی، احمدیوں کے ساتھ ظلم ہو رہا تھا، وہ بندہ یا تو احمدیوں پہ ظلم ہونا ختم ہو گیا، تو یا وہ بندہ جو ہے وہ احمدیت چھوڑ گیا، اب واپس چلا جائے، اس کی جان کو خطرہ نہیں. آپ کا کہنے کا یہ مقصد ہے.
اب آپ بال جو ہے نا اخلاقی طور پہ آپ کے لحاظ سے، آپ نے وہ لفظ نہیں استعمال کیا، میں کر دیتا ہوں کہ آپ اخلاقی طور پہ بال ان کے کوٹ میں پھینک رہے ہیں کہ جی جب آپ اس وجہ سے آئے تھے اور وہ وجہ جو ہے وہ حل ہو گئی، وہ ختم ہو گئی، وہ ریزننگ ختم ہو گئی، تو پھر آپ واپس چلے. یہ آپ ان کے سامنے ایک اپنی بات رکھ رہے ہیں. اب مسئلہ یہ ہے کہ اب ان کا فیصلہ ہے کہ وہ جائیں یا نہ جائیں. تو میں نے آپ کو یہ جواب دیا تھا کہ اگر آپ اس چیز پہ کرنا چاہ رہے ہیں تو یہ بھی سوچیں، ساتھ ان کو کہیں کہ جی اس وجہ سے کہ جان کو خطرہ ہوا تھا کہ آپ اس کا حصہ تھے، اور اس کا حصہ ہوتے ہوئے آپ نے یہ خدمات کی ہوئی ہیں، آپ نے یہ سب کچھ کیا ہوا ہے جس کی وجہ سے آپ کی جان کو خطرہ ہوا. اب چونکہ آپ وہاں نہیں ہیں تو یہ لیں، آپ نے اس کو چھوڑا تو یہ آپ کا سامان ہم آپ کو واپس کرتے ہیں، اور آپ جو اس ملک میں آئے ہیں یہاں سے واپس چلے جائیں. تو پھر تو کوئی بات بھی مطلب آپ کی لگے گی جو آپ کے ذہن میں چیز ہے، آپ کی تجویز ہے. یا تو ایک اصول قانون ہو تو پھر ہے. آپ اس کی سارا مال و دولت تو پاس رکھنا چاہتے ہیں، اس کی زندگی کے وہ سال تو آپ رکھنا چاہتے ہیں جو آپ کی خدمت میں اس نے گزارے، اور اس سے صرف یہ کہہ رہے ہیں کہ جی ہمارے نام کی وجہ سے آپ آئے تو اب آپ جاؤ واپس. مطلب چودھری صاحب یہاں پہ تھوڑا سا غور کیجئے گا، یہ سوچئے گا اس چیز کے اوپر. جس وقت پاکستان اور ہندوستان کی تقسیم ہوئی تھی، میں اس لمبے چوڑے جانا نہیں چاہتا، مطلب یہ چیز کہنا نہیں چاہتا، نکلتے ہوئے اب آپ کو پتہ بھی نہیں ہوگا اس چیز کا. تھوڑا سا آپ جا کے اپنا مطالعہ کر لیں یا بزرگوں سے پوچھ لیں کہ مرزا بشیر الدین محمود نے کیا کہا تھا کہ اس نے واپس آنا ہے، یہ سارا کچھ کرنا ہے. تو سب سے پہلا کام مرزا طاہر کے اوپر یہ واجب بنتا تھا کہ وہ انگلینڈ کی بجائے سیدھا قادیان جاتا، جہاں پہ اس کے باپ نے یہ بات کہی ہوئی تھی کہ ہم نے واپس آنا ہے. مرکز تھا آپ کا، وہ آپ کے نبی وہاں پہ دفن ہے، آپ کو وہاں جانا چاہیے تھا. مرزا طاہر کیوں نہیں گئے وہاں پہ؟ آپ کی اصل جگہ وہ ہے. سلسلہ یہ ہے کہ آپ کی رائے کا میں نے کہا میں احترام کرتا ہوں، ٹھیک ہے آپ کی سوچ ہے، آپ نے اوپینین دی سارانکھوں پہ، لیکن آپ اس پہ انسسٹ کریں کہ اگلا کرے اور آپ کچھ نہ کریں، دیٹ از ناٹ اے پاسبل. تھینک یو. جزاک اللہ شیخ صاحب، جزاک اللہ. دیٹس انف. آئی تھنک اب بحث برائے بحث کا کوئی فائدہ نہیں ہوتا. جی نیکسٹ کالر کو ٹائم دیتے ہیں. محترم نور الدین احمد صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. السلام علیکم رحمۃ اللہ. نور الدین صاحب. وعلیکم السلام. فاروق صاحب خوش آمدید. ایک عرصے کے بعد امید ہے آپ سر صحت یاب ہو گئے ہوں. جزاک اللہ خیر. شیخ صاحب میرا بڑا چھوٹا سا سوال ہے آپ سے کہ نہیں عقیدہ تثلیث کے اوپر. یہ جو قادیانی حضرات کا جو عقیدہ ہے کہ مہدی بھی وہی، مریم بھی وہی، ابن مریم بھی وہی، یہ عقیدہ تثلیث تو یہ جو ہے عیسائیوں کا عقیدہ ہے، اور اس عقیدہ پر ایمان رکھنے والے اور مرزا غلام احمد کو ماننے والے یہ مسلمان ہونے کی دعویٰ کیوں کرتے ہیں، یا مسلمان ہونے کے لیے کیوں بے چین ہیں یہ، جب ان کا عقیدہ ہی جو ہے یہ ہے، تو ایک عقیدہ تثلیث رکھنے والا کیسے مسلمان ہو جاتا ہے؟ جی نور الدین صاحب، سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ جتنے بھی انبیاء اللہ تعالیٰ نے نوع انسانی پہ بھیجے، وہ تمام جو تھے وہ اسلام ہی لے کے آئے، اور اول مسلمون وہ کہلائے، انہوں نے ان کی زبان سے کہلوایا گیا، وہ سارے ہی مسلمان تھے. اب حضرت انسان اس کے اندر یہ جو چیزیں ہیں یہ ڈالتے ہیں، جیسے کہ موصوف غلام احمد قادیانی صاحب نے ڈالی. اگر حضرت عیسیٰ کے ماننے والوں نے حضرت عیسیٰ کو اللہ کا بیٹا بنا دیا اور یہ تثلیث کا عقیدہ انہوں نے اخذ کر لیا، حضرت عیسیٰ تو بذات خود اسلام لے کے، اور وہ مسلمان تھے، بین ہی رسول کریم مسلمان تھے اور اسلام دین اسلام لے کے آئے. اب ان کا ایک ماننے والا جو ہے وہ ایک نیا رخ اختیار کرتا ہے، جیسا کہ آپ نے فرمایا کہ وہ بھی تین میں سے وہی چیز کہ بن گئے کہ تین انہوں نے بھی رکھ لیا اپنے پاس ہی، لیکن نام اسلام کا استعمال کیا انہوں نے. تو وہ بھی اس کو بدلنے والا انسان ہے.
اب ان کو پتا ہے کہ اسلام کا امبریلا جو چھتری اسلام کی ہے وہ ایک ایسی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے فائنل چیپٹر کے اندر اپنی جو آخری کتاب ہے اس کے اندر یہ بات واضح کر دی کہ اب اور کوئی دین تسلیم نہیں ہوگا، اب کوئی اور نہیں، میں نے تمہارے لیے دین اسلام، یہ قرآن میں جو ہے جس کا ذکر ہے وہ پسند کر لیا، اب تمہارے لیے صرف راہ نجات وہی ہے۔ اب ان کے لیے مشکل ہے کہ اس چیز سے یہ نہیں نکل سکتے، تو انہوں نے وہ جو لبادہ اوڑا ہے اس کے لحاظ سے یہ لوگ اپنے آپ کو مسلمان منوانے پہ اور اپنے آپ کو کہلانے پہ مصر ہے۔ بصورت دیگر اگر دیکھا جائے تو ان کے جو عزائم ہیں وہ اسلام کی آئیڈینٹی تھیفٹ ہے، اور اسلام کے پیرلل ایک چیز کو لے کے چلنا چاہ رہے ہیں، جس نے مطلب مرزا غلام احمد کو معاذ اللہ رسول کریم بنا دیا کہ جی محمد دوبارہ ہم میں آ گئے ہیں، مطلب جب یہ کر دیا تو اس میں پھر پیچھے کچھ نہیں رہ جاتا، سب چیزیں یہاں ہو جاتی ہے۔ تھینک یو۔ جزاک اللہ شیخ صاحب، بہت شکریہ۔ نیکسٹ کالر ہمارے ساتھ قمر عالم۔ السلام علیکم رحمۃ اللہ محترم۔ السلام علیکم شیخ صاحب، السلام جی علیکم، اور فاروق بھائی ویلکم بیک۔ السلام علیکم۔ جزاک اللہ سر۔ شیخ صاحب میرا ایک سوال ہے کہ یہ جو مجھے تو لگتا ہے کہ یہ احمدیہ کلٹ جو ہے یہ ہیومن اسمگلنگ میں، یعنی ویزا یہ کیا سیل کرتے ہیں تاکہ فیوچر میں ان کو چندہ ملے، کیا ہے یہ سلسلہ؟ یہ ویزا سیل کرتا ہے ایز سچ، جیسے آپ نے لفظ استعمال کیا، میرا نہیں خیال کہ ایسی کوئی چیز ان کے پاس ہے۔ ہاں انہوں نے یہ انکریج کرنا شروع کیا ہے کہ اپنے لوگوں کو کہ آپ ملک سے باہر نکلیں۔ اگر مثال کے طور پہ پاکستان میں اگر انہیں $1 ملتا ہے اور باہر کی دنیا میں آ کے $1، £1 £1 جو ملتا ہے، اب آپ اندازہ کر لیجئے اس ایک کے اندر 200 سے لے کے 100-125 روپے تک مطلب ایک کے اندر ہے، سو یونٹ کا بہت بڑا فرق آ گیا۔ اب باہر کی دنیا پہ اپنے آپ کو وکٹم ظاہر کر کے یہ چیز کروا کے کہ ہمارے پہ ظلم ہو رہا ہے، ہماری جان کو خطرہ ہے، لوگوں کو باہر سیٹل کرنا، اور پھر اپنے وہاں کے لوگوں کو اور پھر اپنے ہی خاندان کے ذریعے ان سے اپنے لوگوں کو، مطلب مزے کی بات ہے کہ ان کی سمگلنگ اس طریقے سے کروانا کہ اپنے خاندان والے اس پہ مقرر کیے کہ جی آپ لے کے چلو ایز اے ایجنٹ۔ مطلب یہ کتنی بڑی گھناؤنی اور گہری سازش ہے۔ یقین کیجئے کہ اس کے اوپر حکومتوں کو اور خاص طور پہ پاکستان کی حکومت کو اس کے اوپر تھوڑا سا کام کرنا چاہیے، جس سے پتہ چلے گا۔ اور دوسرے یہ جو لوگ احمدی حضرات اس وقت دنیا کے بعض ممالک کے اندر بیٹھے ہوئے ہیں، جیسے ملائیشیا ہے، سنگاپور ہے، مطلب ان ممالک میں جو لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، اگر آپ دیکھیں تو وہ اس وقت تک جیسے کہتے ہیں نا کہ یہاں تک آ چکے ہوئے ہیں کہ ان کے صبر کا پیمانہ لبریز ہو چکا ہوا ہے۔ جتنی چیزیں میرے پاس آتی ہیں یہ سارا، اب مصیبت یہ ہے کہ وہ بیچارے ساتھ میں یہ پابندی لگا دیتے ہیں جی کہ ہمارا نام نہ ظاہر کیجیے گا، بلکہ ان کے ریکارڈڈ میسیج ہے میرے پاس۔ اب میں چونکہ اخلاقی طور پہ پابند ہوں کہ میں کسی کا نام نہیں لے سکتا، ایک دفعہ وہ کہہ دیں کہ جی نہیں لینا تو میں نہیں لے سکتا، میرے پاس وائس میسیجز ہیں، خواتین کے ہیں، مردوں کے ہیں۔ اب بجائے ان کو مصیبت میں سے نکالنے کے انہیں مزید مصیبت میں ڈال دیا جائے گا۔ اب یہ باقاعدہ طور پہ اب ان کے لیے تو ایک کاروبار بن گیا ہے۔ وہ جیسے کہتے ہیں نا کہ جی ایک شخص جو جس کی کمر جو تھی تھوڑی سی ٹیڑھی تھی، تو کسی نے اس پہ ٹانگ ماری تو وہ کہنے لگا جی اللہ تیرا بھلا کرے، تو نے تو اپنا بدلہ لیا لیکن میرا کم از کم تو نے جو ہے وہ پاسچر جو ہے وہ سیدھا کر دیا۔ بالکل یہ حالت ہے۔ تو یہ تو شکر ادا کرتے ہیں کہ پاکستان کی گورنمنٹ نے ان کو غیر مسلم قرار دیا اور ان کا بزنس اور چمک پڑا۔ یہ دنیاوی صرف وہ چیزیں ہیں۔ اس وقت بھی اس معاملے پہ بھی میں اگر آؤں سوری ایکسکیوز می، تو اس پہ بہت کچھ کہا جا سکتا ہے کہ انہوں نے پیسے کے ذریعے اپنے لوگوں کی اور اپنے خاندان کا کس طرح، اور عام جو ان کو اپنا خون پسینہ دے رہا ہے وہ بیچارے کس مصیبت میں، اس پہ ہم باقاعدہ ایک پروگرام پورا رکھیں گے
جس میں یہ چیز آئے گی کہ یہ کیا ہے. آپ کا شکریہ. تھینک یو. جزاک اللہ شیخ صاحب, بہت شکریہ. نیکسٹ کالر لینے سے پہلے لنک میں دے دیتا ہوں, کالر آیا تو لے لیں گے. شیخ صاحب ایک چیز دکھاتا ہوں آپ کو, بڑی انٹرسٹنگ ہے. احمدیہ کلٹ کا جس طرح سے رویہ رہا ہے ان کا, ہر چیز میں ڈبل سٹینڈرڈز اور گیم چلانے کی کوشش کرنا, کسی طرح سے مینوپلیٹ کر کے حقائق کو دنیا کو جی بھی دکھاؤ. جیسے یہ اپنے چینل کے تھمبنیل لگا رہے ہوتے ہیں جی, ایک قادیانی نے فلاں کو یہ کر دیا, تاکہ دیکھنے والے کو یہ لگے کسی مسلمان نے اپلوڈ کیا ہے قادیانی ورڈ یوز کر کے نا, بڑی ٹیکنیک چیز کر. اچھا یہ ایک چیز چل رہی ہے. اور اچھا اس کے ساتھ ہی نا میں ذرا عامر بھائی کو ریکویسٹ کی تھی, وہ بھی آ گئے ہیں ساتھ, کیونکہ یہ ان کے آس پڑوس کے چکر ہے ادھر کا ہی, ان کو بھی لے لیتے ہیں. عامر بھائی السلام علیکم رحمۃ اللہ, موجود ہے نا سر آپ؟ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. موجود ہوں, میری آواز آ رہی ہے تو بتائیں. جی سر بڑی پیاری آ رہی ہے, زبردست. یہ کو لگتا ہے کوئی مائک شائک اچھے والا لگایا ہے. میں نے لیں جی سر, ٹھیک ہے جی یہ رہا جی. میں چلاؤں گا نہیں, اس کو پلے نہیں کروں گا, اس کو دیکھ کے یہ آ رہا ہے نظر اسکرین پہ. آؤ جی ایک منٹ ذرا, یہ تھوڑا سا میں بڑا کر دیتا ہوں. اچھا یہ دیکھیے جی, یہ میں چینل بھی نہیں دکھاتا ان کی مفت کی ایڈورٹائزمنٹ. یہ احمدیوں کا چینل ان کا قادیانیوں کا ہے. ٹائٹل کیا ہے؟ ایک عرب مسلمان کا پیغام پاکستانی قوم کے نام. اچھا, اور یار کیا عامر بھائی کیا ٹیکنیکل بندہ ہے ان کے پاس, جو ان کے سنیں ان کے جو تھمبنیلز بناتا ہے نا بندہ, اور جو ٹائٹل لکھتا ہے یار, اس کو یار سیلوٹ جاتا ہے. گھسا کے اردو اور انگلش دونوں لکھتا ہے. A message to all Pakistanis, please spread. گھماؤ بھائی. اچھا کیا ہے اس کے اندر؟ شیخ صاحب یہ ویڈیو دیکھی ہے آپ نے دیکھی ہے؟ فاروق بھائی ایک منٹ, بات مس ہو جائے گی, پھر میری آواز آ رہی ہے, آپ جی کی سر. بات جاری رہے گی. آپ کہہ رہے ہیں جو ٹائٹلز بناتے ہیں ان پر آپ کو بڑا تعجب ہو رہا ہے. یہ اصل میں اشتہاری نبی کی امت ہے. ان کے نبی کا کام بھی یہ تھا کہ اشتہار چھاپنا. اشتہاروں سے تو مشہور ہوا. بہت شکریہ. ایگزیکٹلی وہی چیز یار. مطلب ایک بچے کو بھی پتا ہے کہ گوگل اس کا جو الگوریتم ہے, یا اردو لکھ لو یا انگلش, وہ ایک چیز میں اس کو سمجھے گا اور اسی طرح سے سپریڈ. اچھا خیر یار, یہ میں کیا ان کو سکھاؤں بیٹھ کے. بات یہ ہے شیخ صاحب دیکھیے, نیچے لکھا ہوا ہے ایک عرب مسلمان کا پیغام پاکستانی قوم کے نام. اچھا اوپر ہے جی کیا چل رہے ہیں اب اس کے جو چل رہے ہیں, احمدیوں پر تمہارے ظلم کی رات بہت طویل ہو چکی ہے, تم نے خدا کے گھروں کی بھی نہ پرواہ کی, تم نے یہ کر دیا, تب ذمہ داری نہ کرو, یہ نہ کرو. ایک منٹ کے لیے چھوڑ دیں, اس کو ایک منٹ کے لیے چھوڑ دیں. مجھے صرف اور صرف اس ٹائٹل پہ اگر آپ ایک منٹ بات کر لینے جی پلیز, آپ کی بڑی مہربانی ہوگی. جی سر. فاروق اور میرے عزیز دوستو, آپ اندازہ کریں کہ یہ شخص جو ہے, جس کی جو بات کر رہا ہے اس کے اندر عودہ فیملی کا, اس کو آپ نے, میں آپ کو یادداشت ذرا تھوڑی سی ریفریش کروا دوں کہ اس بندے کو انہوں نے دکھایا ہوا ہے کہ مودی کے ساتھ اسرائیل میں, مطلب نتنیاہو کے ساتھ یہ وہاں مل رہا ہے, اور انڈیا میں بھی آ کے مودی سے مل رہا ہے, بتا رہا ہے کہ میں کیا ہوں, یہ ہوں, وہ ہوں, میں احمدی ہوں, فلاں چیز ہے, یہ ہے, وہ ہے, مطلب سارا کچھ. اب انہوں نے طریقہ کار کہتے ہیں کہ I'm sorry, میں کیا کروں, لفظ مجھے کہنا پڑے گا, لیکن بہت ہی with the due apology, کہ انسان کسی شرم و حیا سے کام لے, تھوڑی سی شرم کر لے, اور بے حیائی کی بھی کوئی انتہا ہوتی ہے, ہر چیز کی کوئی نہ کوئی لمٹ ہے. کہ آپ نے ایک طرف یہ کہنا شروع کیا کہ یہ مسلمان جو ہیں یہ ہمیں قادیانی, اور آپ نے خود قادیانی لفظ استعمال کرنا شروع کر دیا صرف دھوکہ دینے کے لیے. اور اب کیا کیا آپ نے کہ اس کو بڑے فخر سے آپ نے پہلے دیا کہ دیکھیں ہمارا ایک عرب احمدی وہ مل رہا ہے فلسطین میں فلاں سے. اب یہاں پہ دھوکہ دینے کے لیے ایک عرب مسلمان کر دیا, عرب مسلمان لکھ دیا. وہ بندہ خدا, اگر آپ میں تھوڑی سی عقل ہوتی, مطلب شرم و حیا تو میں ڈیفینیٹلی کہوں گا کہ آپ میں نہیں ہے, آپ اس کو ایک احمدی عرب مسلمان لکھ دیتے. مطلب کم از کم آپ یہ تو سچے ہو جاتے, آپ اپنی بات پہ تو آ جاتے کہ دیکھیں جی, اب آپ کو یہ شرم آ رہی ہے کہتے ہوئے کہ ہم نے اگر یہ کہہ دیا کہ ایک احمدی عرب, تو پتہ نہیں کیا قیامت آ جائے گی اور ہم غلط ثابت ہو جائیں گے, یہ ہو جائے گا چور کی داڑھی میں تنکا.
بھائی جب آپ کہتے ہیں الحمدللہ، ابھی ایک صاحب آئے تھے وہ کہنے لگے جی الحمدللہ میں احمدی مسلمان ہوں، تو یہ احمدی مسلمان ہے تو بھائی یہ اگر عربی مسلمان ہے تو عربی احمدی بھی تو ہو سکتا ہے نا، جو کہ آپ کا ہے، لکھ لیں اس کو، تو اس اس کو کو ہاں لکھیں اس لکھتے کو. ہیں. آپ کو کیا مانے کیا تھی، امر مانے کیا ہے آپ کا؟ سو کہنے کا یہ ہے، میرا صرف پوائنٹ میرا صرف یہ ہے، صرف فاروق ایک منٹ، میرا پوائنٹ صرف یہ ہے کہ ان کا حال اس صیاد کی طرح ہے جس کے پاس نئے نئے طریقے ہوتے ہیں لوگوں کو پھانسنے کے. یہ وہ دھوکہ باز ہیں جو نئے نئے جھوٹ اور دھوکے گڑ کے آتا ہے. جی فاروق آپ بات کریں. جزاک اللہ. شیخ صاحب میں عامر صاحب کو اس لیے بلایا تھا کہ عامر صاحب عربی شیخ جبہ شبہ پہنا کے جناب کو کھڑا کر دیا، کیا کہتے ہیں سر؟ آپ بھی عرب میں رہتے ہیں. میں احمدیت کے بارے میں ایک شعر کے اندر خلاصہ نکالنے کی کوشش کروں گا. وہ شاعر کہتا ہے کہ احمدیت کی حالت کا حال مت پوچھو، قادیانیت کی حالت کا حال مت پوچھو، گری پڑی ہے طوائف تماش بینوں میں. تو اس وقت حالت جو ہے وہ ان کی بڑی پتلی ہے. اللہ معاف فرمائے، اللہ تعالیٰ ہدایت دے دے. میں 2-3 گزارشات کروں گا اس عربی کے اوپر آنے سے پہلے، اگر آپ کی جائے تو. میں چاہتا ہوں کہ ریکارڈ کے اندر کچھ چیزیں آ جائیں، کیونکہ زیتون ایف ایم کی روایت رہی ہے کہ ہم ایک تحقیقی، علمی اور اصلاحی اور تنقیدی اور دعوتی اور تبلیغی کام کر رہے ہیں. تو اس حوالے سے چاہیے یہ کہ جو بات ابھی پیچھے چلی تھی اس کا بھی سرے دست جو ہے وہ ذکر کر دیا جائے. اچھا، شیخ صاحب سے ابھی ایک نور الدین بھائی آئے تھے، انہوں نے پوچھا کہ یہ تثلیث کو مانتے ہیں، یعنی ابنیت، ابن مرمیت جو ہے، پھر مرمیت جو ہے، اور پھر آگے جس کو آپ وہ کہتے ہیں، کیا بتا رہے تیسری، یہ مہدی موعود. اچھا، اسی طریقے سے سائد میں چل. حقیقت یہ ہے کہ مرزا صاحب نے اپنے عقیدے کو تثلیث سے مشابہت خود اپنی کتابوں کے اندر دی ہوئی ہے. اور میں زیتون ایف ایم لائیو کے اوپر ایک پروگرام کے اندر یہ حوالہ دے چکا ہوں، یہ آپ کی اسکرین کے اوپر ہے، صرف ناظرین کے اصلاح کے لیے. یہ دیکھیں، روحانی خزائن میں توضیح مرام نامی کتاب ہے، اوائل کی کتابوں میں سے مرزا صاحب. اس میں مرزا صاحب لکھتے ہیں، یا مڈ کے اندر دیکھیں جملہ. اصل میں یہ سوال ہوا تھا مرزا صاحب سے کہ آپ جو کہتے ہیں کہ آپ کی مشابہت جو ہے وہ عیسیٰ علیہ السلام سے ہے، اور آپ مرمی حالت میں بھی رہے ہیں، یہ بھی آپ کہتے ہیں، تو آپ اس کو ایکسپلین کیسے کریں گے؟ تو تعجب کی بات یہ ہے کہ مرزا صاحب نے بیان کرنے کے لیے عیسائی عقیدہ تثلیث کا سہارا لیا، اور انہوں نے کہا یہ ہے حقیقی، الفاظ لکھے ہیں، یہی پاک تثلیث ہے جو اس وجہ محبت کے لیے ضروری ہے، جس کو ناپاک طبیعتوں نے مشرکانہ طور پر سمجھ لیا ہے. یہ اس کے اوپر مرزا صاحب نے لکھا ہے، یہ عقیدہ تثلیث کے ساتھ مشابہت دی خود مرزا صاحب نے. ایک چیز عقیدہ تثلیث کے بارے میں انہوں نے پوچھا، تو حقیقت یہ ہے کہ عقیدہ تثلیث فی توحید اور توحید فی تثلیث جو ہے، جس کو شیخ صاحب نے کھل کر بیان کر دیا ہے، خود یہ ایک معمہ لا ینحل بن چکا ہوا ہے، ایک جگسا پزل بن چکا ہوا ہے، ایک پہیلی اور اچنبا بن چکا ہوا ہے، جو عیسائیوں کے ہاں بھی حل نہیں ہوا. اس کے اوپر ڈیبیٹس ہو چکی ہیں، ابھی موضوع عیسائیت نہیں ہے، کبھی اس پر انشاءاللہ بات کریں گے تو آپ کو بتائیں گے کہ ٹرینٹی جو ہے یہ کس طریقے سے فلسفیکلی اپنے آپ کو گراؤنڈ پر رکھتے ہیں. ایک تو یہ بات میں کرنا چاہتا ہوں. دوسری بات، ایک بھائی آئے تھے احمدی قادیانی، وہ کہہ رہے تھے، میرے ذہن میں ایک اور اینگل سے میں نے اس کو دیکھا آج. پہلے شیخ صاحب جس اینگل سے بیان کر دیا وہ تو ہم عام طور پر کرتے ہیں، ان سے ایک اور اینگل سے میرے سامنے آیا. وہ یہ ہے کہ جو منطق اور جو اینالوجی انہوں نے شیخ صاحب یا ان قادیانیوں کے اوپر، جو ایکس قادیانیوں کے اوپر رکھی، یہ بڑی توجہ سے سننا ہے. اور اگر وہ بھائی سن رہے ہیں تو کان دھر کے میری اس بات کو سنیں اور اپنی جماعت تک پہنچائیں. اچھا، کیونکہ وہ تو ہماری سنتے نہیں، کہ کسے پڑی ہے کہ جا سناوے پیارے پی کو ہماری پتیاں، نہ انگ چینا نہ نیند نینا، نہ آپ آوے نہ بھیجے پتیاں. کوئی آتا نہیں ہے، کوئی سندیسہ ہمارا لاتا نہیں ہے اور پہنچاتا نہیں. تو یہی ہماری بات پہنچا دے. اچھا، شیخ صاحب کمال کی بات یہ ہے کہ انہوں نے جو قیاس، اینالوجی اور منطق چلائی ہے، اگر وہ میں جماعت احمدیہ کے اوپر ہی چلا دوں انہی کے اصول کے مطابق، اس بھائی کے، تو اس اصول کے مطابق جماعت احمدیہ کے جتنے آپریشنز پاکستان کے اندر چل رہے ہیں ان کو ختم کر دینا چاہیے. اور جماعت احمدیہ کو چاہیے کہ سرے سے اپنی موومنٹ اور اپنی ایگزسٹنس جو ہے اس کو ختم کر کے یا تو انڈیا لے جائیں یا پاکستان سے سپیک اپ کر کے یورپ لے جائیں، جہاں ان کے ہاں سارے حقوق چلتے ہیں. کیونکہ ان کی جو بھی ریسنٹ رپورٹ آئی ہے اس کے مطابق پاکستان کے اندر یہ سروائیو نہیں کر سک رہے، ان کو حقوق نہیں مل رہے. تو اگر یہ کہتے ہیں کہ جو ایکس احمدیت چھوڑ چکے ہیں تو وہ پاکستان واپس چلے جائیں یا پاسپورٹ واپس کر دیں یا اپنی جو ریفیوج انہوں نے حاصل کیا ہوا اس کو ختم کر دیں، کیونکہ اب کوئی ریزن نہیں رہی،
تو ان کے پاس کیا ریزن ہے کہ یہ ربوے کے اندر قبضہ کر کے لیز پہ بیٹھے ہیں اور لوگوں سے من مانگی لالچ دے کے قبروں پر قبریں پر کاروبار کر رہے ہیں؟ یہ میں جاننا چاہتا ہوں. اور پوری اپنی جماعت کا سیٹ اپ چندہ وہاں سے بھی ان کو آ رہا ہے, بزنس ٹریڈ انہوں نے وہاں سے بھی شروع کی ہوئی ہے. تو یہ کیا چکر ہے؟ اس بنیاد کے اوپر کیا میرے خیال سے کینیڈا اور ویسٹ کو خصوصاً ان کو کٹہرے میں نہیں لانا چاہیے؟ اس کی وجہ یہ ہے ویسٹ کے اندر یہ قانون ہے کہ جو بندہ ریفیوج اور اسائلم سیک کرتا ہے وہ پھر دوبارہ فلائی نہیں کر سکتا اس کنٹری کی طرف جس میں اس کو تھریٹ ہوتے ہیں. تو یہ کیسے اپنے آپریشن چلا رہے ہیں اور یہ کیسے یہاں سے ان کے بینک اکاؤنٹس کے اندر کیسے ٹرانزیکشن ہو رہی ہیں؟ یہ ایک سوال ہے. اگر آپ نے ماڈرن ڈے لائف کے اندر سوال کرنا ہے, ماڈرن سوشو اکانومک سسٹم کے اندر, تو میرے بھائی آپ کو مشکل بہت پڑے گی, برابر کی چوٹ ہے. شیخ صاحب سے سوال کیجئے گا ذرا دیکھ بھال کر. ایک تو دوسری بات یہ تھی. اچھا, تیسری بات آپ نے جو عربیوں کے حوالے سے پوچھی ہے, وہ جس طرح افغانستان کے شاہ کو خط لکھا نا مرزا صاحب نے, تو اس نے کہا ای جا بھی ایسٹ, ٹھیک ہے, کہ ادھر آ ذرا, یہ دعویٰ ادھر آ کے کر. اس نے خط لکھا بقاعدہ, اتنے آ کے کر. یہ کہتے نادر شاہ کہاں گیا, نادر شاہ کہاں گیا, نادر شاہ, یہ الہام آیا تھا ان کو. انہوں نے کہا اتنے آ, میں بتاتا ہوں, میں ادھر کرواتا ہوں آپ کی, آ جائیں ذرا. اچھا, سوال یہ ہے کہ یہ عربی جو ہے نا, یہ جو عربی بنتے ہیں, یہ ذرا ایجا بھی ایسٹ, یعنی وہ کہتے ہیں تعال فی ہا ہنا, پھر عربی میں آ کے یہ جبہ پہن کے کرے نا ذرا, تو اس کو جناب انہوں نے کھجوریں کھلا کے نا اور زیتون کا تیل لگا کے اس کی وہ مالش کرنی ہے نا, اس کی چمپیاں کرنی ہیں, تو یہ ٹھیک ہو جائے گا عربی جبہ پہن کے. بہت شکریہ. یہ صرف ایک بات بتا دوں, میں بھول گیا تھا فاروق, کہ یہ جو عربی صاحب ہے نا, یہ عودہ صاحب, ان کا بیٹا جو ہے, ان کا بیٹا حسن عودہ, وہ اس کلٹ کو چھوڑ گیا ہوا ہے. یہ جو صاحب ہاں, اور اس بندے نے, حسن عودہ نے, منظور چنوٹی صاحب کے ہاتھ پہ بیعت کی تھی, کیا بات, زبردست, شہادہ لیا تھا یا حسن عودہ نے. اوکے, جزاک اللہ شیخ صاحب. فاروق بھائی آپ کے سوری ایک بات ایڈ کر دیتا ہوں, آپ کے توسط سے آپ نے وہ عرب سامنے لے کے آئے ہیں, تو میں ڈسکس کر رہا تھا, انشاءاللہ میں آپ کے توسط سے بتا دوں کہ سنڈے کو جو زیتون ایف ایم لائیو کے اوپر اپنے ایک سیریز سٹارٹ کی ہوئی ہے, ایوری ویک ہم ایک نہ ایک کوسچن یا ایک آیت لے کے چلتے ہیں. مجھے ایک بھائی نے مشورہ دیا تھا واٹس ایپ کے اوپر, تو عربی سے مجھے یاد آیا کہ جو عربک لنگوسٹک ایررز ہیں مرزا صاحب کی کتب کے اندر, کیونکہ یہ کہتے تھے میں جناب فصیح البلیغ اور فصیح اللسان ہوں, تو میں انشاءاللہ کوشش کروں گا کہ عربک یا سلطان الفلم اور قلم اور ڈرامہ اور سیریز, اچھا انلمیٹڈ سیزنز کے, اچھا یہ جو ہے اس کو میں انشاءاللہ کوشش کروں گا کہ ایک پیٹرن میں لے کر چلیں کہ مرزا غلام احمد قادیانی صاحب جہانی نے جو عربی غلطیاں گرامر نحو و صرف کے اعتبار سے کی ہیں. بہت شکریہ ناظرین, آپ ضرور اس پر ہمیں جوائن کیجیے گا سنڈے کو انشاءاللہ. اوکے سر, جزاک اللہ, انشاءاللہ جوائن کریں گے, کوشش کروں گا, بلکہ میں بھی آپ کے ساتھ بیٹھوں. آئیے اب نیکسٹ کالر, بہت ویٹ کروا لیا کالرز کو, کالرز کی طرف آ جاتے ہیں. جناب ہمارے ساتھ میں بتا دیتا ہوں, خالد صاحب ہیں, محمد عرفان صاحب ہیں, ایس اے چودھری صاحب ہیں, اور احمدیہ فیکٹ چیک بلاگ سے بشیر احمد شاہ صاحب ہیں. اسی ترتیب سے میں لوں گا سب کو, اپنا اپنا ٹائم برابر تمام بھائی لیجیے گا, سوال کیجیے گا, اور پھر بات کو آگے بڑھاتے ہیں. خالد صاحب کو پہلے لیتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. خالد صاحب. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی سر, آواز آ رہی ہے؟ جی آ رہی ہے. جی سوال تو کوئی نہیں, میں پہلی مرتبہ زیتون میں جوائن ہو رہا ہوں, بس مبارکباد دینا چاہتا ہوں. شیخ صاحب سے کبھی بات نہیں ہوئی, فاروق صاحب سے بات نہیں ہوئی, عامر حق صاحب سے بات نہیں ہوئی کبھی میری. بڑی مہربانی, اللہ خوش رکھے. اس ٹیم میں بہت لیٹ سے جوائن ہوا ہوں, مجھے پتا نہیں کیا چل رہا ہے. بڑی چلیں, جزاک اللہ. خالد بھائی آپ کہاں سے ہیں, کون سے کنٹری سے ہیں؟ میں انڈیا بمبئی سے. انڈیا سے مجھے لگ رہا تھا. ماشاءاللہ, جزاک اللہ, بہت شکریہ, تھینک یو سو مچ. دیکھتے رہیے آپ کو, اور انشاءاللہ پھر آپ کو پتہ چل جائے گا کیا ہو رہا ہے کیا نہیں ہو رہا. آپ شوز کو ریگولرلی دیکھتے رہیے, چینل کو سبسکرائب کر لیجیے گا. نیکسٹ کالر محمد عرفان. السلام علیکم رحمۃ اللہ. عرفان صاحب آپ کو آواز آ رہی ہے میری؟ ہیلو. آج پتہ لگا کہ دیواروں کے بھی کان ہوتے ہیں. میرے خیال میں نا وہ دیوار سن رہی ہے, اور عرفان صاحب ہمارے پیارے پتہ نہیں کہاں چلیں گے. اچھا جی, خالد صاحب اگر آپ مجھے سن پا رہے ہیں, ایک منٹ, خالد صاحب آپ مجھے سن پا رہے ہیں تو پیارے بھائی واپس نا یوٹیوب پہ چلے جائیے, جہاں سے آپ جوائن کر کے آئے تھے نا, وہاں چلے جائیے واپس. ہاں یہاں سے چلیے, شکریہ. نیکسٹ کالر ایس اے چودھری صاحب. السلام علیکم رحمۃ اللہ. چودھری صاحب. جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. جی کیا حال ہے؟ اللہ کا کرم. جی چودھری صاحب کیا سوال کریں گے آج؟
سوال میرے ذہن میں جو آ رہا ہے وہ میں اس طرح اس کو ٹرائی کرتا ہوں ایکسپلین کرنے کا کہ دیکھیں تمام مسلمان جو ہیں وہ یہ سمجھتے ہیں کہ احمدیہ کلٹ کے جو عقائد ہیں وہ اسلام سے متصادم ہیں، اور احمدیہ کلٹ نے جب نبی بھی بنا لیا، صحابہ بھی بنا لیے، سارے وہ کلیم جو اسلام کے اندر جو رتبے ہیں وہ سارے انہوں نے کہا کہ ہم میں بھی ہیں، تو یہ اسلام کا نام پھر کیوں استعمال کرتے ہیں جب فرض کریں کہ ان کے پاس سب کچھ ہے، نبی ہے، رسول ہے، صحابہ ہیں، امہات المومنین ہیں، تو اسلام کے ساتھ چمٹے رہنے کا ان کو کیوں ضرورت ہے؟ یہ کیوں نہیں پھر علیحدہ رہ کے یہ زندہ نہیں رہ سکتے؟ یہ کس طرح کی کشمکش ہے؟ اس کو میں ریکویسٹ کرتا ہوں شیخ صاحب سے ایکسپلین کریں۔ جزاک اللہ چوہدری صاحب، بہت شکریہ، تھینک یو جی شیخ صاحب۔ دیکھیں انہوں نے جس طرح قرآن کی آیات کو مختلف معنی پہنائے ہیں اور مختلف تعویلات کی ہیں، اسی طرح قرآن کی ایک آیت کی یہ بھی انہوں نے تعویل کی ہے اور اس کی یہ تفسیر کی ہے کہ رسول اللہ نے دوبارہ آنا تھا، جو کہ کسی بھی مطلب تاریخ اٹھا کے دیکھ لیں، کسی بھی ائمہ نے، کسی بھی مسلمان مفسر نے کوئی اس قسم کی بات نہیں کی۔ یہ صرف اور صرف یہ موصوف غلام احمد قادیانی یہ کانسیپٹ لے کے آئے، تو اس وجہ سے انہوں نے سب سے پہلے اپنی ذات کو مطلب وہ مقام دیا معاذ اللہ جو رسول اللہ کا ہے، اور کہا کہ میں رسول اللہ کی شکل میں دوبارہ آیا ہوں، تو لہٰذا اب اسلام کا وارث اور اسلام کو آگے لے کے چلنے والا، اور میرے ذریعے اب اسلام جو ہے وہ چلے، تو اس لیے اپنے آپ کو اسلام کے ساتھ وہ منسلک کرتے ہیں، یا یہ لبادہ جو اسلام کا ہے اس لیے ہو رہا ہوں۔ جی جزاک اللہ۔ عرفان صاحب واپس آ چکے ہیں، آپ کو لیتا ہوں، دین عمر خان، اور اس کے بعد فیصل بھائی آپ کو لیتا ہوں انشاءاللہ۔ جی السلام علیکم رحمۃ اللہ، محمد عرفان صاحب۔ ہیلو، ان کا میوٹ ہے عرفان صاحب، مائک آپ کا بند ہے سر، مائک کے اوپر ٹیپ کیجئے کائنڈلی، اس کو محمد ہاتھ عرفان لگائیے بھائی ذرا۔ تو فل ٹیشن سے بیٹھے ہوئے ہیں آج، کیا بات۔ میں فرسٹ ٹائم دیکھ رہا ہوں ان کو۔ جی اب بات کریں جی، آپ بولیں اب آپ۔ جی عرفان صاحب، ہیلو۔ وعلیکم السلام جی، میرا خیال ہم نے جی اصل میں ایشو یہ ہے ہم نے آپ کو کہ دیکھ لیا ہے، آپ آڈیو پہ آ جائیں، ویڈیو جی چھوڑ میں کے بتاتا ہوں، اوکے تھینک یو۔ ہاں اس کے اوپر جو کیمرہ کا آپشن ہے نا اس کو کیجئے بند، کیونکہ آپ کے پاس انٹرنیٹ کنیکشن مجھے تھوڑا سلو لگ رہا ہے۔ زیارت آپ کی ماشاءاللہ ہو گئی، اب اس کو صرف آڈیو میں کر لیجئے تاکہ جو ہے نا سوال آ جائے، آپ کی بات آ جائے۔ میں نہیں چاہتا کہ آپ کا سوال یا بات جو بھی ہے وہ رہ جائے سر، اس کا کائنڈلی میں دیکھ رہا ہوں آپ کو، آپ جیسے ہی مائک، ہاں چلیں اب یہ ٹھیک ہو گیا۔ جی سر جی اب ٹھیک ہے۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ وعلیکم السلام۔ السلام علیکم جی وعلیکم السلام جناب۔ ہیلو، آ رہی ہے آواز جی، آ رہی ہے میری؟ آ رہی ہے۔ شیخ صاحب ان کو تھوڑی لیٹ جا رہی ہے، آپ رکیے وہ ان کو کریں۔ جی میرا نام محمد عرفان ہے، میں آپ کا ریگولر لسنر ہوں زیتون ایف ایم کا۔ جی ہاں جی جی میں آپ کا ریگولر لسنر ہوں، اور میں سمجھتا ہوں کہ ماشاءاللہ بہت اچھا پروگرام کر رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے، خاص طور پہ کہ شیخ صاحب، عامر حق بھائی، فاروق بھائی، تو بس یہی میری یعنی گزارش تھی اور عرض کرنا تھا، اور بس اللہ تعالیٰ کی کاوش کو قبول فرمائے، بہت اچھا کام تھینک یو سو مچ۔ وعلیکم السلام۔ آمین، جزاک اللہ، تھینک یو سو مچ، جزاک اللہ جی، اللہ آپ کو بھی خوش رکھے۔ بڑے وہ مجھے اپنا پرانے دنوں کا انٹرنیٹ یاد آ گیا، اس میں بیٹھ کے آپ ہمارا پروگرام دیکھ رہے ہیں، بہت شکریہ، اللہ تعالیٰ آپ کو خوش رکھے۔ نیکسٹ بردر عمر خان، السلام علیکم رحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ فاروق بھائی کیسے ہیں سر؟ اللہ کا کرم سر، ٹھیک ٹھاک، فٹ فاٹ، آپ سنائیں آپ کیسے ہیں؟ الحمدللہ we finally get to hear your voice after a couple of weeks. ایک کامنٹ اور ایک شیخ صاحب سے کوشچن ہے میرا۔ کامنٹ میرا جو نا چودھری صاحب جو ابھی احمدی جو ہمارے بھائی آئے تھے تھوڑی دیر پہلے، تو وہ یہ پوچھ رہے تھے کہ جو احمدی جو چھوڑ جاتے ہیں جماعت کو اور مسلمان ہو جاتے ہیں، جو بھی ہو جاتے ہیں، وہ ان کو اپنا ملک واپس جانا چاہیے۔ تو میرا ایک درخواست ہے چودھری صاحب سے کہ جتنے بھی احمدی چھوڑ چکے ہیں جماعت کو، ان کا سارا چندہ
सूद के साथ उनको रिटर्न कर दिया जाए ताकि उनके पास कोई मुआवजन हो, कोई पैसा हो, ताकि वो अपने कंट्री वापस चले जाए। अच्छा शेख साहब, आपने तो बता दिया कि नहीं, पैसे ही ना वापस करवाएं उमर, उनकी जिंदगी के वो साल भी वापस करवाएं, उनकी वो खुशियां भी वापस करवाएं सर, जो छीनी है। उमर खान भाई आप ये चाह रहे हैं कि खलीफा मिर्जा मसरूर आगे से ये कहे तो फिर पासपोर्ट ना देने वाली गल हुई ना। शेख साहब आपसे एक मेरे भी कई सवाल दोस्त मुझे करते रहते हैं कि कादियानियत छोड़ के मैं कौन से फिरके में आया हूँ, फलां हूँ। तो मेरा वही बिलीफ है जो आपने अभी बयान किया है कि आमना बिल्लाहि व मलाइकातिही व कुतुबिही व रसूलिही ला नुफर्रिकु बैन अहदिम मिर रसूलिही। तो इनकी अगर शेख साहब अगर आप इनकी थोड़ी सी भी हमारे जो मुसलमान भाई सुन रहे हैं जिनको अक्सर ये सवाल होता है कि कादियानियत छोड़ के जो मुसलमान हो जाता है वो पक्का मुसलमान नहीं होता, अगर इनकी थोड़ी सी तसल्ली के लिए आप बयान कर सकते हैं कि क्या आप मुसलमानों के पीछे नमाज पढ़ते हैं कि नहीं, बस इतनी सी बात। ओके उमर भाई, मैंने किसी एक मुल्क में नहीं, मैं जितने भी दुनिया के ममालिक में गया हूँ, मतलब मैं उनके जाके मतलब वहाँ की मसाजिद को ख़ास तौर पे मैं देखता हूँ। मेरा मतलब चाहे वो यूरोपियन कंट्रीज़ हो, चाहे वो मिडल ईस्ट हो, चाहे फार ईस्ट हो, कोई भी हो, मैंने और फेसबुक के ऊपर अगर आप चले जाएं तो मेरे ज़्यादातर जो तस्वीर हैं वो मुख्तलिफ मसाजिद की हैं। मैंने तकरीबन जहाँ जहाँ गया हूँ दुनिया के हर मुल्क में जहाँ मैं गया हूँ, मैंने वहाँ पे जाके मुसलमानों के साथ ही नमाज पढ़ी। मैंने किसी से नहीं पूछा कि आप कौन से फिरके से हो, किस इमाम को मानते हो, किसको नहीं मानते हो। नमाज है अल्लाह की, तो मुझे किसी बंदे का कोई ताल्लुक वास्ता नहीं है कि वो कौन है कौन नहीं है। नमाज सिर्फ मुसलमान पढ़ता है। ये जो लोग हैं, मैं आपसे थोड़ी सी अर्ज कर दूं कि ये इस नमाज के हवाले से भी ये इस्लाम से और मुसलमान की तारीफ से अहमदिया कल्ट के लोग बाहर निकल जाते हैं। कैसे? जब आप ये सोचें कि आप मिसाल में देने लगा हूँ, आप एक बस पे सफ़र कर रहे हैं, रास्ते में नमाज का वक़्त हो गया है और लोग जो हैं वो नमाज पढ़ना चाह रहे हैं। एक जगह पे ड्राइवर नोट करता है कि आगे कुछ लोग जो है ना वो एक साइड के ऊपर नमाज पढ़ रहे हैं। वो अपनी बस को रोकता है, कहता है भाई जिन्होंने नमाज पढ़नी है ये नमाज बाजमात हो रही है, आप नमाज पढ़ लें। वो लोग बगैर किसी हिचकिचाहट के, बगैर पूछे, अब वो चाहे बदकिस्मती से ये कादियानी क्यों ना पढ़ रहे हो, वो बंदे जाएंगे, वो जाके उस नमाज को ज्वाइन कर लेंगे। किस लिए? कि अल्लाह के लिए नमाज पढ़ रहे हैं। वो पहले ये इंक्वायरी नहीं करेंगे कि अच्छा ये देवबंदी हैं, बरेलवी हैं, अहले तशी हैं, कौन है कौन। नो, they will go and they will join the prayer। ये लोग नहीं पढ़ेंगे। अब नमाज कौन नहीं पढ़ता? गैर मुस्लिम नहीं पढ़ता, मुसलमान नमाज पढ़ता है, उसकी निशानी है। सो ये लोग जो हैं इन्होंने खुद अपने कौलो फेल से इस्लाम से अलहदी इख्तियार की हुई। जी आमिर, आपको बात कहने लगे थे। जी शेख साहब, मैं ये कहने लगा था, मैं इसकी तस्दीक करने वाला था कि मैंने पिछले दिनों ग्रुप के अंदर मुझे एक दोस्त ने शेयर की थी कि शेख साहब सफेद शलवार कमीज में मलबूस हैं और रोजा रसूल की जाली के सामने खड़े हैं और शेख साहब वहां हाजिरी दे रहे हैं मस्जिद नबवी के अंदर। ठीक है दोस्तों, तो यार बड़ा अफसोस होता है कि जो चीजें अल्लाह के साथ मामला, तो ठीक है कोई मसला नहीं है, आप पूछें, कोई ऐसा मसला नहीं है, नमाज है, ज़कात है, कुछ ऐसे अवामिल है जिनका ज़वाहिर से ताल्लुक है, मगर अल्लाह को भी कुछ काम करने देना है मौलवी हजरात ने या सारा खुद ही करना है? मैं सिर्फ ये जानना चाहता हूँ। ये ना हो कल को जो है ना वो जन्नत जहन्नम तकसीम हो रही हो तो मौलवी अंदर वड़ के अंदर कुड़ी मार ले। नहीं जी नहीं, जन्नत मेरी मर्जी ना लबेगी। बहुत शुक्रिया। बहुत शुक्रिया। अच्छा जी यार, मैं कैसे समझाऊं, कॉल हो जाती है जब, तो ना किया करें बार बार टैप 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 टैप। मेरे भाई क्यों करते हैं यार ऐसा? आप लोग चले जाया करें, वापस YouTube पे चले जाया करें, जिनकी कॉल हो जाए वो वापस चले जाएं, और जो कॉल पे आ जाएं, जो अगर तो पहली दफ़ा आए हैं तो फिर तो ठीक है, पूछना बनता है कि मुझे मौका मिलेगा कि नहीं। बाकी सबको पता है कि मौका सबको मिलता होता है। अब ये फैसल साहब हैं, इसके बाद मीर साहब, उसके बाद अब्दुल्ला साहब, लूँगा तीनों को, लेकिन अपनी अपनी बारी पे। और अब ये फिर मैंने वो कर देना है आपको, अब दोबारा ये टैप टैप वाला धंधा छोड़ दें।
جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ فیصل صاحب کی کوئی آمد ہے نہ کسی امام مہدی کی کوئی. اچھا یار یہ ایک ریکارڈنگ والا ایک بندہ ضرور ہوتا ہے عامر بھائی، ایک نہ ایک نیچے ہمارے پاس چل رہا ہے نائٹ موڈ. یہ لوگ پریشان ہوتے ہیں کہ یہ کون بندہ ہے یار، یہ کسی کی نہیں سنتا، یہ اپنے میسیجز کرتا رہتا ہے. اور ایک ہمارا کالر آتا ہے جو بالکل روبوٹک، وہ ریکارڈنگ لے کے بیٹھے ہوتے ہیں اتنی دیر سے. مجھے موقع دے دیں، مجھے چلاؤ اگو ریکارڈنگ. اچھا مجھے یاد ہے اس پر ایک چٹکلا سنا کے پھر نیکسٹ کالر کو لیں تاکہ جو ٹائم یہاں پر ہم نے لے لیا ہے اس سے فائدہ اٹھا لیں. اچھا مجھے یاد ہے شیخ صاحب جو میں گجرانوالہ میں ان دنوں ہوا کرتا تھا، کافی چھوٹی میری ایج تھی، تو ابھی بھی میں بچہ بچوں رہی ہوں الحمدللہ، مگر یہ کہ اس وقت ذرا کافی گڈ ٹائم کی بات ہے. اچھا میں نہیں بتانے والا لوگوں کو کہ تم کتنے بچے ہو. میں نہیں بتاؤں گا. اچھا جی بالکل. اچھا ہوا یہ کہ شیخ صاحب ان دنوں میں نا ایک کلفی، کھوئے والی کلفی ہوتی تھی، وہ ریڈی لے کے بنتا ہوتا تھا، بڑی مزے کی کھوئے کی کلفی ہوتی تھی، نہ بیچ میں بادام پستہ. اچھا وہ 2 گھنٹے تک نا اس کی وہ گانے کی آواز چلتی تھی، آجو بالو آجو کڑیو کھوئے والا، وہ نا بڑا ایک ٹرینڈ چلتا تھا، اس نے لکھا ہوا تھا، کوئی ریکارڈ کروایا ہوا. اچھا میں حیران ہوتا تھا یار 2 گھنٹے، چھوٹا تھا نا پتہ نہیں 2 گھنٹے یار یہ بندہ گاتا ہی رہتا ہے، 2 گھنٹے گاتا رہتا ہے، یہ تھکتا نہیں ہے گرمی کے اندر. اچھا میں نے نا پھر بزرگ کو سوال کیا، میں نے کہا اس کا گلا ہے یا کب باجا ہے، یہ تھکتا نہیں ہے؟ انہوں نے مجھے بتایا کہ بیٹا یہ جو کپڑا پڑا ہوا ہے اس کے نیچے پڑا ٹیپ ریکارڈر، اس میں اس نے اے اور بی سائڈ دونوں گانوں کی بروائی ہوئی ہے، تو وہ چلاتا رہتا ہے. اس وقت مجھے سمجھ آئی. تو یہ بھی وہی چکر ہے بھائی، نائٹ پورٹ والا، بڑے تنگ ہے لوگ. جزاک اللہ، بہت شکریہ. کہ نائٹ بورڈ بھی دوستوں جن کو نہیں پتا، یہ ایک آٹومیٹک سافٹ ویئر ہے، اس میں جو کمانڈز ہم نے ڈالی ہیں تو وہ کچھ امپورٹنٹ لنکس ہیں وہ آپ کو دیتا رہتا ہے. اور اسی طرح کے کچھ روبوٹک کالر ہوتے ہیں ہمارے، ناراض نہ ہوئیے گا، جسٹ میں مذاق میں تھوڑا کہہ رہا ہوں. وہ بیچارے آتے ہیں کوئی ریکارڈنگ لے کے بیٹھے ہوتے ہیں پرانی، اچھا خود بات کرنا نہیں چاہتے ہیں اور بات بھی پہنچانا چاہتے ہیں تو وہ ریکارڈنگ چلا دیتے ہیں. تو یہ نہیں ہوگا، خود آئیں، آپ آ کے کریں یار، آپ کو روکا تھوڑی ہے، آپ آئیں خود کریں سوال جو کہ. فاروق بھائی معذرت چاہتا ہوں. اچھا میں نے دیکھا جی یہ کئی لوگ جو ہے نا وہ سوشل میڈیا کے اوپر ہی اپنے چینل جواب دیں، کٹہرے میں آئیں. بھائی آ جاؤ، لنک دیا ہوا ہے، اب آ جاؤ. اچھا سب پتہ ہے، پتہ سب ہے پروگرام کہاں ہوتا ہے، کب ہوتا ہے، کیسے آیا جاتا ہے. جواب دیں، کٹہرے میں آئیں گے نہیں. بہت شکریہ. نہیں وہ یار یہ باتیں یاد آتی جائیں گی، چھوڑیں، میں پھر کبھی موقع ملا تو کٹہرے والی بات ایک بتاؤں گا. اور ابھی چلتے ہیں آگے. میر صاحب نیکسٹ کالر. السلام علیکم رحمۃ اللہ. میر صاحب. ہلو. وعلیکم السلام. جی محترم. ہلو. جی سر آپ کی آواز آ رہی ہے، فرمائیے کیا سوال تھا آپ کا. میرا سوال شیخ صاحب سے ہے کہ آج کل سوشل میڈیا پہ کافی وہ پروپیگنڈا ہو رہا ہے شیخ صاحب کے خلاف کہ ملحد بھی ہیں اور ان کا وہی عقیدہ ہے جو احمدی تھے. تو اس کے بارے میں اگر کچھ وہ بتانا چاہیں تو بڑی مہربانی ہوگی. پروگرام کو شروع سے سن لے، میں اس بارے میں جواب دے چکا ہوں. ایگزیکٹلی میں بھی یہی عرض کرنے لگا تھا آپ کو. تھوڑا سا میر صاحب پیچھے جائیے گا، شروع میں دیکھیے گا پیارے بھائی، بڑی ڈیٹیل میں اس کے اوپر گفتگو ہو چکی ہے. شیخ صاحب بڑا کلیئرلی کہہ چکے ہیں کہ میں کیا ہوں، کس چیز میں بلیو کرتا ہوں. آپ ضرور اس کو دیکھیے، انشاءاللہ فائدہ ہوگا. عبداللہ صاحب، فرحان عبداللہ، یہ 2 کالر نیکسٹ لیں گے انشاءاللہ. السلام علیکم رحمۃ اللہ. عبداللہ صاحب. ہاں جی السلام علیکم. میرا سوال یہ ہے کہ ہیلو. جی ہاں جی، میرا سوال یہ ہے کہ اگر ہم اپنے آپ کو مسلمان سمجھتے ہیں، ٹھیک ہے، ہم کہتے ہیں کہ ہم مسلمان ہیں، تو آپ یہ بتا دیں آپ احمدی ہیں، یہ بتائیے ذرا. ہاں جی اوکے جی پلیز. تھینک یو. جی ہاں جی، میرا جو جواب ہے وہ ایک شیخ صاحب بھی دے سکتے ہیں اور عامر حق بھائی بھی دے سکتے ہیں کہ ہم ہاں جی ہم اپنے آپ کو مسلمان سمجھتے ہیں، اور ایک شیخ صاحب پہلے احمدی تھے، اب وہ نہیں ہیں، تو ان کی تھوڑی بہت اٹیچمنٹ ہوگی احمدی کے ساتھ. تو اگر ہم اپنے آپ کو مسلمان سمجھتے ہیں تو ہمیں یہ حق کیوں نہیں دیا جاتا کہ ہم اپنے آپ کو مسلمان ہی کہیں؟ یہ میں ایک شیخ صاحب سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے آپ کو مسلمان کہنا بند کر دیں، یا ہمیں حق ہے کیونکہ اسلام میں جبر نہیں ہے؟ تو اس لحاظ سے اگر ہم اپنے حق ہے کہ نہیں؟ عبداللہ صاحب، پہلی چیز تو یہ ہے کہ یہ چیز ذہن میں رکھیے کہ کون سی جگہ ہے، کون سا ملک ہے جہاں سے آپ کا یہ حق جو ہے جس کو آپ کہتے ہیں واپس لیا گیا یا آپ کو حق نہیں دیا گیا. یہ چیز ذہن میں رکھیے گا. اب آپ جو بات کر رہے ہیں اس فورم کے اوپر، اس فورم کے پاس کوئی ایسی
طاقت نہیں ہے, کوئی اتھارٹی نہیں ہے کہ آپ کو کہے جی آپ یہ نہ کہو. آپ کہہ رہے ہیں, آپ ہیں. آپ کو ملک کا قانون جو ہوتا ہے وہ کچھ چیزوں کی اجازت دیتا ہے, کچھ چیزوں سے منع کرتا ہے. بین ہی اسی طرح جس طرح آپ کے احمدیہ کلٹ کے اندر کچھ قواعد و ضوابط ہے کہ کوئی شخص کس طرح سوال کر سکتا ہے, کس طرح نہیں کر سکتا, کون سا سوال کر سکتا ہے, کون سا نہیں. اس بحث میں آپ نہ میرے ساتھ جائیے گا جی, کوئی نہیں ہے, مطلب یہ ذہن میں رکھیے گا کہ میں جانتا ہوں ان چیزوں کو. پاکستان کا قانون آئین آپ کو اجازت نہیں دیتا کہ پاکستان کی سرزمین پہ پاؤں رکھتے ہی آپ اپنے آپ کو مسلمان کہیں, لیکن پاکستان کی سرزمین سے باہر نکلتے ہی آپ اپنے آپ کو کہیں پاکستان کا قانون اور آئین آپ پہ لاگو نہیں ہوتا. سو یہ تو بات ہوئی کہ یہ جنرل نہیں ہے, یہ ایک مخصوص علاقے کی بات ہے, اس جگہ کی ہے, وہاں پہ نہیں. لیکن اس بات کو مت بھولیے گا کہ مرزا غلام احمد جو احمدیہ کلٹ کے بانی تھے, انہوں نے ایک جرنل فتویٰ دیا ہوا ہے کہ جو مجھے نہیں مانتا وہ جہنمی ہے, اس کا جو اسلام ہے, اس کا جو ایمان ہے وہ مکمل نہیں ہے. اب آپ انہیں نبی تسلیم کریں یا جو مرضی تسلیم کریں, ان کو یہ حق جو ہے کہاں سے آ گیا کہ وہ یہ بات کہیں بیٹھ کے بغیر کسی بات کے کہ جی میں ہوں. جنہوں نے مان لیا آپ کے لیے تو ٹھیک ہو گئے, اب آپ کے نزدیک بھی جو نہیں مان رہا وہ مسلمان نہیں ہے. آپ نے اس کے لیے لفظ غیر احمدی استعمال کیا ہوا ہے, اور یہ آپ نے پولیٹیکلی مصلحتاً استعمال کیا ہوا ہے. بصورت دیگر آپ مسلمان کو مسلمان نہیں کہتے, آپ ان کو غیر احمدی کہتے ہیں. آپ اپنے آپ کو احمدی مسلمان کہتے ہیں. یہ چیز جو ہے یہ ذہن میں رکھیے گا کہ یہ پولیٹیکل باتیں ہیں, لیکن اصولی طور پہ آپ اپنی کتب کو کہاں لے جائیں گے؟ یا تو ان چیزوں کو دریا برد کر دیں, یا ان چیزوں کو کنڈیم کریں, ان کی مذمت کریں کہ یہ جو انہوں نے لکھا ہے غلط لکھا ہے, یا آپ مانیں کہ جی دیکھیں واقعتاً جو لوگ مرزا صاحب کو نہیں مانتے وہ لوگ مسلمان نہیں ہیں, ان کا ایمان مکمل نہیں ہے, وہ جہنمی ہیں بقول مرزا صاحب کے. سو یہ چیزیں جو ہیں آپ کو ان کو اسی طرح جب آپ مجھ سے سوال یا کسی مطلب پاکستانی مسلمان سے سوال کریں گے جیسے عامر صاحب سے آپ کریں, تو مطلب ان کو ان چیزوں کو ماننا پڑتا ہے کہ ہاں بھائی پاکستان کا آئین آپ کو نہیں مسلمان کہہ رہا, آپ نہیں کہہ سکتے, باہر آئیں آپ کہیں جو کہنا چاہ رہے ہیں. سو اسی طرح ہمت کریں اور اسی چیز کے اوپر آئیں کہ جو چیز اگر آپ کے اندر ہے, دوسرے سے سوال کرنے سے پہلے یا دوسرے پہ اعتراض کرنے سے پہلے اگر آپ خود اسے دیکھ لیں تو میرا خیال ہے بہت سے مسائل جلدی حل ہو جاتے ہیں. آپ کا بہت شکریہ. جی جزاک اللہ شیخ صاحب. عامر صاحب آپ کچھ کہیں گے اس کے اوپر؟ جی ایک حوالہ ہے وہ میں اسکرین پر اس حوالے سے دکھا دیتا ہوں, تھوڑا سا بڑا ہوگا مگر یہ ہے کہ اگر آپ اس کو پاز کر کے دیکھیں گے آپ کو پتہ چل جائے گا. میں دکھا دیتا ہوں. یہ ریویو آف ریلیجنس ہے اور نمبر 3 پیج 125 کی عبارت میں پڑھ رہا ہوں. اس پہ مرزا صاحب نے ایک عبارت لکھی ہے, اس کے نتیجے میں نکالا ہے ان کے اپنا بیٹا رشید نے, قمر الانبیاء صاحب نے, یہ انہوں نے حکم نکالا. کہتے ہیں حضرت مسیح موعود کی اس تحریر سے بہت سی باتیں حل ہو جاتی ہیں. اول یہ کہ حضرت صاحب کو اللہ تعالیٰ نے الہام کے ذریعے اطلاع دی کہ تیرا انکار کرنے والا مسلمان نہیں, اور نہ صرف یہ اطلاع دی بلکہ حکم دیا کہ تو اپنے منکروں کو مسلمان نہ سمجھ. دوسرے یہ کہ حضرت صاحب نے عبدالحکیم, اب یہ دیکھیں کہ جو غیر احمدیوں کو مسلمان سمجھتا ہے اس کے بارے میں کیا حکم نکلتا ہے مرزا صاحب کی کتاب سے. کہ دوسرا یہ کہ عبدالحکیم خان صاحب جو پٹیالہ والا تھے, حکیم صاحب جو تھے ڈاکٹر, کو جماعت سے اس واسطے خارج کیا کہ وہ غیر احمدیوں کو مسلمان کہتا تھا. جماعت سے اس لیے خارج کیا کہ وہ کیا کہتا تھا, غیر احمدیوں کو مسلمان کہتا تھا. جی. تیسرا یہ کہ مسیح موعود کے منکروں کو مسلمان کہنے کا عقیدہ ایک خبیث عقیدہ ہے. چوتھا یہ کہ جو ایسا عقیدہ رکھے اس کے لیے رحمت الہی کا دروازہ بند ہے. پانچواں یہ کہ جو شخص مسیح موعود کی دعوت کو رد کرتا ہے, قرآن شریف کی نصوص صریحہ کو چھوڑتا ہے اور خدا کے کھلے نشانات سے منہ پھیرتا ہے. چھٹا یہ کہ جو مسیح موعود کے منکروں کو راست باز قرار دیتا ہے اس کا دل شیطان کے پنجے میں گرفتار ہے. استغفر اللہ. ٹھیک ہے جی.
اب یہ ہم سے ڈیمانڈ کر رہے ہیں نو نو چوچو پوچو سانو مسلمان کہو. آگے چلیں. بہت شکریہ. میں نا اس پر شیخ صاحب صرف ایک چیز میں اس پر ابھی میں نے خلیفہ مرزا بشیر الدین کا حوالہ پیش نہیں کیا. مطلب وہ بہت سی چیزیں آئینہ صداقت ریویو آف ریلیجن کلمت الفصل کی سب پڑھی ہوئی ہیں. میں ان صاحب سے یہ جو آئے تھے مطلب میں صرف ایک سوال اگر یہ بیٹھے ہوئے ہیں مطلب صاحب تو ایک سوال صرف ان سے یہ کرنا چاہوں گا کہ میرے محترم کیا آپ اس بات کو انڈورس کرتے ہیں جو کچھ مرزا بشیر احمد ایم اے قمر الانبیاء نے کہی ہے؟ ڈو یو ایگری ود ہم؟ میں سمپل ایک سوال ہے میرا آپ سے. جزاک اللہ شیخ صاحب. اس کا جواب یقیناً وہ دیں گے اگر کوئی ہوا تو. نیکسٹ کالر فرحان عبداللہ آپ کو لینا تھا لیکن اس سے پہلے کیونکہ ڈسکنیکٹ ہو گئے تھے واپس آئے ہیں. بشیر احمد شاہ صاحب ان کو لیتا ہوں, اس کے بعد لیں گے رضی شاہ کو اور پھر ایک اور کالر ہیں ان کو بھی لیتے ہیں. آئی تھنک مبارک صاحب ہیں. جناب السلام علیکم رحمۃ اللہ. السلام علیکم شیخ صاحب. وعلیکم السلام. So a very quick question. ایسے یہ کیوں ہوتا ہے کہ یہ جو یہ احمدی ہوتے ہیں ان کے بیٹے چھٹ جاتے ہیں احمدیت, جیسے میں نے حسن اودے کتاب آپ کو لنک بھیجی تھی, اور پھر جرا قاسم راشد ہے امریکہ میں, وہ تو کانگریس کے لیے کوششیں کر رہے ہیں. وہ اس کی تو بہن کسی مسلمان شادی کر کے پوری فیملی کو امبیرس اس نے کر دیا, تو انہوں نے اس کو چھوڑ دیا. پھر یہ ایسے کیوں ہوتا ہے احمدیوں میں کہ فار ایگزامپل شمس الدین کا بھی کزن ہے محمد یحییٰ خان جرا آیا تھا, یہ خلیفہ ان کو آرڈرز دیتا ہے کہ آپ کا بھائی احمدیہ فیکٹ چیک بلاگ چلا رہا ہے, آپ اس کے پیچھے لگ جائیں. آپ اس کے بعد اوکے تھینک یو سو مچ بشیر صاحب. جی شیخ صاحب. بشیر شاہ صاحب بات یہ ہے کہ ایک بہت لمبی لسٹ ہے. یقین کریں کہ جہاں تک میری ذات کا تعلق ہے میں اس اخلاقی طور پہ پابند ہوں کہ میں وہ نام نہ لوں, ورنہ اتنی لمبی لسٹ ہے جماعت کے ان مخلصین کی جن کے نام یہ لوگ لیتے ہوئے, جن کی انہوں نے باقاعدہ طور پہ اگر آپ چلے جائیں تو وہ تصاویر ہیں کہ یہ صحابہ مسیح موعود کے رفیق, یہ وہ جو بھی نام دے لیں, ان کی اولادیں they are in my contact کہ وہ لوگ وہ یہ کہ ہم جس مصیبت میں پھنسے ہیں, جس یہ جال میں ہیں, مطلب کس طرح سے, اب چونکہ مطلب کہنے کو تو بڑا آسان ہے کہ جی چھوڑ جائیں جی یہ کر لیں, لیکن ان کی زندگی جس طرح جیرن کی جاتی ہے یہ, لیکن بعض نوجوان جو ہیں مطلب آگے نسلیں جو ہیں وہ بعض نہیں پرواہ کرتی, وہ کہتی ہیں ٹھیک ہے who cares. جیسے آپ نے قاسم رشید کی بات کی ہے کہ یہ جو چیز ہے, جیسے یہ ابھی ہم بات جو عربی وہ شریف عودہ کی کر رہے تھے, حسن عودہ چھوڑ گیا ان کا یہ وہ, میں بیٹھا ہوں آپ کے سامنے, لیکن آپ کو کیا پتا کہ میری فیملی جو ہے وہ کہتے ہیں کہ تم نے ہمیں مار کے رکھ دیا ہے, ہم کسی کے سامنے نظر اٹھا. اب آپ یہ دیکھیں, کرے کوئی بھرے کوئی, چھوڑا میں نے مصیبت میں میری ماں, میری بہن, میرے بھائی, میرے بانجے بھتیج, وہ مصیبت میں. بھئی تم لوگوں کو کیا ہوا, تم ان سے کہو جی کہ ہم نے تو نہیں چھوڑا, ان کو کیوں برا سمجھا جا رہا ہے؟ مطلب یہ ان کا طریقہ کار, یہ ان کا اصول ہے. تو اس سے بے انتہا یہ ساری چیزیں ہیں کہ یہ جو کام کرتے ہیں ایک دوسرے کے ساتھ نفرت کی نگاہ سے. حالانکہ چاہیے تو یہ کہ میں یہاں پہ اگر آپ مجھے اجازت دیں 1 منٹ, تو میں یہ کہوں گا کہ یہ جو چھوڑ گئے ہیں آ کے ان کی کریکٹر اسیسینیشن کرنے کے, ان کو لعن طعن کرنے کے, اگر آپ ان لوگوں سے یہ کہیں کہ اچھا یار بات سنیں, آپ نے چھوڑ دیا, مان لیا چھوڑ دیا, آپ کے جو بھی تھے بتائیں تو صحیح, کیا آپ ہم سے بات کر سکتے ہیں؟ ان کا یہ رویہ کبھی نہیں. کیا آپ نے کسی شخص کا رویہ, بشیر شاہ صاحب آپ نے ساتھ دیکھا ہے کہ آپ سے آپ کے اسی بھائی نے مطلب یہ پوچھا ہو, وہ آپ سے مقدمے, لڑائی جھگڑے, گالی گلوچ پہ تو آ جائے گا. کیا شمس الدین سے, کیا اس کے کزن یہ جو محترم یحییٰ صاحب ہیں, کیا انہوں نے کسی ایسی شرافت کی زبان میں بات کی؟ پھر ان کے ساتھ جو بیٹھے ہوتے ہیں جو مطلب ڈیفینڈر آف احمدیہ کلٹ ہیں اور اپنی زندگیاں انہوں نے وقف کی ہوئی ہیں, چاہے وہ پیڈ ہیں یا ان پیڈ ہیں, کیا کبھی
ہاں کریکٹر اسیسینیشن کے لیے چاہے وہ خاتون ہو، مرد ہو، جوان ہو، بوڑھا ہو، اس کی ماں بہن ایک کرنے، اس کی کردار کشی کرنے پہ لگے ہوئے. کیا یہ انسان، میں اسلام کی تو بات ہی نہیں کر رہا، کیا یہ انسانیت اور اخلاق کا طریقہ کار ہے؟ یہ لوگ ہر چیز کو دامن سے چھوڑ. اب مجھے یہاں پہ اگر وہ جواباً الزاماً یا یہ صرف یہ دیں، دیکھیں جی مولوی یہ کرتا ہے، تو بندہ خدا میں صرف یہ کہوں گا کہ اپنے میں فرق پیدا کر لو. اگر آپ اس لیول پہ آ رہے تو آپ کو حق ہی نہیں پہنچتا کہ یہ مجھے کہو کہ جی مولوی یہ کر رہا ہے، کیونکہ آپ بھی تو وہی کر رہے ہیں. سو یہ ٹھیک چیزیں. ٹھیک شیخ صاحب، جزاک اللہ، بہت شکریہ. عامر صاحب آپ اگر کچھ کہنا چاہ رہے ہیں ویری کوئکلی، ادروائز نیکسٹ. جی ویری کوئکلی میں کہوں گا شیخ صاحب نے بات کی صحابہ کرام کے حوالے سے، یہ حوالہ سر دست لے لیں، کلمۃ الفصل کا، یہ آپ کی اسکرین کے اوپر اول جلد 14 میں یہ آ گیا ہے. کہتے ہیں اول جو حضرت مسیح موعود کی جماعت میں داخل ہوا وہ صحابہ کرام کے زمرہ میں داخل ہو گیا. بہت شکریہ. توبہ استغفار استغفر اللہ. بہرحال عامر بھائی ویری گڈ جاب یار، بڑا آج تو ماشاءاللہ حوالے آن سر میں ٹائم نے آپ کو کہا ہے، آپ دکھا رہے ہیں. میں کیا تسی یہ سیئرنگ سنبھال لیا کرو، سر چدا کم پہ چھڑ دیو تھوڑی بڑی. ہاں بالکل جی بالکل سر، میں واپس آ گیا ہوں سر. بہت شکریہ آپ کا، آپ نے اتنے دن جو ہے نا یہ ہاٹ سیٹ پہ آپ بیٹھے رہے ہیں، بہت شکریہ. اب ہم اپنی ڈیوٹیاں سنبھالتے ہیں، آپ اپنی سنبھالیں انشاءاللہ. جزاک اللہ. اچھا جی، اچھا ایک چلے گئے، ٹھیک ہو گیا. اب نیکسٹ یہ فرحان عبداللہ، دین رضی شاہ، دین مبارک احمد، اینڈ دین نعیم بھائی، دین رانا عرفان علی. اسی ترتیب سے کالرز لیں گے. فرحان عبداللہ، السلام علیکم رحمۃ اللہ. پیارے بھائی کہاں سے، کیا سوال؟ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میری آواز آ رہی ہے؟ بہت قلیل آ رہی ہے سر. اچھا مجھے بس یہ کہنا تھا کہ آپ لوگ بہت زبردست کام کر رہے ہیں اور اللہ آپ کو خوش رکھے. میں نے نا 5 پوائنٹ لکھے ہوئے ہیں، اگر آپ مجھے اجازت دیں تو میں 30 سیکنڈ میں دے دوں. کس قسم کے کیا 5 پوائنٹ؟ میں نے 5 پوائنٹ مجھے بولنے ہیں، فیڈ بیک. اف یو الاؤ می آئی ول گیو جی ضرور. اچھا ابھی کچھ دن پہلے ایک ڈاکٹر صاحب آئے تھے احمدیوں میں سے، وہ یہ کہہ رہے، میں نے کسی احمدی کے منہ سے پہلی دفعہ یہ ایڈمٹ کرتے ہوئے سنا ہے کہ دیر آر پرابلمس ان دی قادیان اور قادیانی، ورنہ پہلے یہ ایڈمٹ نہیں کرتے تھے. تو پہلا پوائنٹ یہ. دوسرا یہ کہ ایک وہ میری لینڈ سے انہی کے بعد آئے تھے، وہ بول رہے تھے کہ اس زمانے میں لوگ بڑے مہذب ہوتے تھے. ہی سیڈ دیٹ. تو ایسی بھی بات نہیں ہے، کیونکہ کچھ لوگ ہوتے تھے جو اپنے باپ کی وہ پینشن چراتے تھے، تو ایسے بھی ہوتے تھے. اچھا ابھی ایک تھوڑی دیر پہلے صاحب آئے تھے، کہہ رہے تھے کہ وہ اسلام میں جبر نہیں ہے. اسلام تو ٹھیک ہے، لیکن اگر دنیاوی حساب سے بھی دیکھیں، اگر کوئی بولے گروسری بیچنا کیا اللیگل ہے، نہیں گروسری بیچنا اللیگل نہیں ہے، لیکن اگر میں والمارٹ کا نام استعمال کر کے گروسری بیچوں گا تو گروسری کو چھوڑو، میرا تو سانس لینا بھی حرام ہے. سانس لینا حرام ہے، ایگزیکٹلی، ویری ویل. جی آپ کے جو شروع میں ڈسکلیمر آتا ہے نا کہ اوپینینز جو ہیں، جو کالر ہیں وہ ان کے ہیں، وہ آپ کے نہیں ہیں، وہ اسی، یہ میرا چوتھا پوائنٹ ہے کہ وہ بڑا اچھا پوائنٹ ہے آپ کے اس میں. اور پانچواں یہ ہے کہ میں ایک اوپینین دوں جو میرا ہی اوپینین ہے اور آپ اس کے ذمہ دار نہیں ہیں. یہ ہے کہ مرزا قادیانی پہ 5 لانتیں جو ان کی کیلکولیشن کے حساب سے چلیں اوکے اللہ حافظ. سوری یار، مطلب یہ لاسٹ والا جو ہے نا، یہ جو چیز ہے آپ اس کو ہماری طرف سے اسے خارج سمجھیے. ٹھیک ہے، وہ خود ہی کہہ گئے ہیں، رائٹ تھا، مطلب ان کا رائٹ تھا، لیکن ہم ہاں یہ عامر صاحب یہ اسمبلی کی کارروائی سے یہ والے ورڈز جو ہے نا پنچ کیے جائیں. بالکل پہلے اسمبلی تو پہلے ہی جماعت احمدیہ بڑی تنگ ہے، کوئی اور سینٹ لے لو. جی نہیں، انہیں خود بھی احساس تھا، لیکن پھر بھی زیتون چینل جو ہے اوور آل اچھا تھا، لیکن یہ اوکے وہ مجھے سوری بھی کہہ رہے ہیں نیچے. چلیں یار اٹس اوکے، لیکن ٹھیک ہے یہ نہ کر، پیاری بات، اچھی بات، علمی جو بات ہے اس کا اپنا ایک وزن ہوتا ہے. بہرحال جزاک اللہ عبداللہ بھائی، اور یہ بڑی اچھی بات ہے کہ ٹائم پہ اس چیز کو آپ نے اس کو اپولوجائز بھی کیا، بہت شکریہ، تھینک یو سو مچ. نیکسٹ رضی شاہ، دین ابھی میں نام سارے لے چکا ہوں، چلتے ہیں آگے. اچھا فرحان عبداللہ آپ یہاں سے لیو کر کے یوٹیوب پہ کائنڈلی پیارے بھائی واپس چلے جائیے، یہاں جگہ چھوڑ دیے کیونکہ 6 کالرز کی مزید جگہ ہے. رضی شاہ السلام علیکم رحمۃ اللہ، کہاں سے کیا سوال؟ ہیلو رضی شاہ، ڈو یو ہیئر می؟ ہیلو سر، میں لاسٹ ٹائم پوچھ رہا ہوں، آپ کو میری آواز آ رہی ہے؟
मुझे लगता है वो बच्चों में मोबाइल छोड़ के कोई गुड मॉर्निंग शो चल पे जे आई डोंट नो वो आगे पीछे कहीं हो गए हैं, बहरहाल चलें। ओके जी, नेक्स्ट मुबारक अहमद। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह, क्या सवाल मुबारक साहब? जी वालेकुम सलाम। जनाब मेरे छोटे छोटे 2 सवाल हैं, अगर इजाजत दें तो। पहला एक कीजिए सर। नहीं, मैं स्क्रीन से उतर जाऊंगा ना, छोटे छोटे हैं, ज्यादा बड़े नहीं है। बहस नहीं, आज नहीं करनी, बड़े दिनों बाद आप आए हैं, बहस नहीं करनी। पहला सवाल रखिए फिर आगे चलते हैं। अच्छा, मैं शेख साहब से स्पेशली ये पूछना चाहता हूँ कि क्या इनके नजदीक कोई नबी किसी किस्म का भी हज़रत रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद आ सकता है, इंक्लूड हजरत ईसा अलैहिस्सलाम? अगर दूसरा इजाजत दें तो एक जी वो ये है कि किसी भी नबी के इनकार का के बाद, किसी भी नबी के इनकार के बाद क्या नजात मुमकिन है किसी एक नबी के इनकार के बाद? ओके, आपके पहले सवाल का जवाब ये है कि एज पर कुरान कोई नबी नहीं आ सकता। उसमें सब कुछ शामिल हो गया जो आप पूछना चाह रहे हैं। दूसरी बात, आपके सवाल का जवाब कि किसी नबी का इनकार, कुरान तक जो भी अंबिया कराम आ चुके दुनिया में, उनमें से किसी एक का इनकार भी यकीनन आप नहीं उसका कर सकते। सिंपल इज दैट। अगर आप बातें कर रहे हैं कुरान के बाद किसी नबी का कोई तसव्वुर नहीं है मेरे नजदीक एज पर कुरान। जी ठीक हो गया। मैं इस पर एक जुमला फारूक भाई कहूंगा, फिर आप नेक्स्ट कॉलर पर चलेंगे। वेरी क्विक। ये जो आए थे जो हैं क्या उसे कहते हैं, हमारे दोस्त जी हमारे दोस्त आए थे, वो असल में वो डेफिनेशन इनकम्प्लीट थी और इनअप्रोप्रिएट थी, उसको मुकम्मल करें कि क्या एज पर कुरान और सुन्ना और इस्लाम के क्या कोई सच्चा नबी का इनकार आपकी निजात को मुमकिन बना सकता है? सच्चा नबी, ये सच्चा जरूर ऐड करना। उसकी वजह ये है कि याद रखें कि झूठे नबियों के वजूद का इम्कान और उनके आने की जो एक इम्तिहान और फितना है, उसका नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तज़किरा कर दिया। इसलिए याद रखें कि बिलखुसूस नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद और आपसे पहले भी हत्ता के झूठे अंबिया और सच्चे अंबिया यानी मुतनब्बीन और नबीयीन के दरमियान फर्क किया जाता रहा है। यही वजह है कि इब्न तैमिया ने जो किताब लिखी अन-नबुवात, उसमें उसने फर्क करके बयान किया है कि जो मुद्दई नबूवत मुतनब्बी, काहिन, जादूगर, साहिर, मजनून होता है और शायर होता है, उसमें और अंबिया में क्या फर्क होता है। तो ये बहुत बड़ा दजल है और या इनकी गलत फहमी है बेचारों की। और जमात अहमदिया, कौमन अहमदी को मैं इस पर जोर दिलाना चाहता हूँ, स्ट्रेस देना चाहूंगा कि इस हकीकत को समझें। इनके यहाँ ये तसव्वुर ही बेसिकली खत्म कर दिया। इतनी इलॉजिकल आर्गुमेंट है कि इनके यहाँ बेसिकली इतना ब्रेन वॉश करके तसव्वुर को खत्म कर दिया गया है कि क्या कोई झूठा दावा कर सकता है नबूवत का या नहीं। इनके कॉन्सेप्ट ही खत्म कर दिया गया है। तो इस फर्क को समझे, कैटेगराइज करें। बहुत शुक्रिया। थैंक यू आमिर, बहुत शुक्रिया जी। क्योंकि उस वक्त वो काहन को भी और पेशगोइयां करने वालों को भी नबी कहा करते थे। इसलिए ये जो चीजें हैं ये इन्हें मतलब समझना चाहिए। और दूसरा, तसव्वुफ को इब्न तैमिया को मतलब मिर्जा साहब ने अपने लिए इस्तेमाल किया है, उसको सही मानों में डिफाइन नहीं किया उन्होंने, बयान नहीं किया उन्होंने। जी थैंक यू सो मच। जज़ाकल्लाह, बहुत शुक्रिया। मुबारक साहब यहाँ से लीव कर जाइएगा, स्टूडियो से वापस यूट्यूब पे चले जाइएगा, जो भी कॉल होती जाए। और मैं चोइस साहब से भी गुजारिश करूँगा कि यहाँ से लीव करके ना दोनों हजरात यूट्यूब पे चले जाएं। यहाँ बार बार दोस्त क्लिक करते हैं एज ए कॉलर ज्वाइन करने के लिए, आगे सीटें पहले ही फुल होती हैं, हाउसफुल शो आ रहा होता है, तो वो फिर बाद में सारी रात शिकायत का लंबा सिलसिला, जी मैं आया था मुझे जगह नहीं मिली। तो ये चीज़, इसका खुद ही थोड़ा सा प्यारे भाई सारे मिलजुल के किया करें। रजीशा, लास्ट टाइम चेक करता हूँ जी आप अगर बैठे हैं तो, क्योंकि आप अभी तक बैठे हैं। हेलो, अस्सलाम वालेकुम, आवाज़ आ रही है? हेलो मोहतरम रजीशा साहब, आपको आवाज आ रही है जी? माइक आपका बंद है, ऑन कीजिएगा। चलें जी, जज़ाकल्लाह, बहुत शुक्रिया सर। नईम अमान साहब, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। वालेकुम अस्सलाम। फारूक भाई क्या हाल है? ठीक है आवाज अच्छी भी है जी सर, अच्छी भी है। ਤੁਸੀਂ ਕਦੋਂ ਅਚਨੇ ਪਏ ਹੋ? और नहीं मैं तो एरिया तो आउट सी नेट ही नहीं सी मेरे को, प्रोग्राम कुछ सुने नहीं है ना 2 महीने दे। ते आज मैं आया देखा मेरे को नोटिफिकेशन आए सी, तो मैं चलो हाजिरी लांदे हैं। अहलन जी सर। हां, सवाल मेरा शेख साहब अगे सी कि ना पीछे में प्रोग्राम सुन रहा सी, नवीद साहब किसी बंदे जवाब दे रहे सी ना। कोई मेरा एक छोटा सा सवाल है कि एक कुरान दे मन 21 असूल नाल तयन करदे ने। कुरान दे मन ही करते ने शेख साहब, कुरान के जो मन ही करते हैं 21 असूलों के तहत करते हैं।
آیا حدیث کو سامنے رکھ کے, لغت کو سامنے رکھ کے, قرینے کو سامنے رکھ کے, کس چیز کو سامنے رکھ کے الفاظ کا معنی کا تعین کرتے ہیں؟ ایک الفاظ کے 6 معنی ہوتے ہیں. آپ جو قرآن کا قرآن کے معنی لیتے ہیں, ترجمہ لیتے ہیں, تفسیر لیتے ہیں, وہ کس چیز کو سامنے رکھ کر لیتے ہیں؟ حدیث بھی اس میں شامل ہے, لغت بھی اس میں شامل ہے, عرب محاورہ بھی اس میں شامل ہے. وہ معنی جو الفاظ کے اہل عرب لیتے ہیں, وہ معنی کس چیز کو سامنے رکھ کر یہ اپنا مترجم کلیئر کرتے ہیں؟ یعنی اگر اس کو آسان کر لیں نہیں بھائی تو ترجمہ. جی عامر بھائی, ترجمے سے بھی زیادہ, میرے خیال سے ترجمے سے بھی زیادہ بہتر جو آسان ورڈ ہوگا وہ یہ ہے کہ شیخ صاحب کی انڈرسٹینڈنگ آف قرآن کیا ہے, کیسے سمجھتے ہیں قرآن. بعد میں آپ میرا مدعا سمجھ گئے ہیں. جی 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 جزاک اللہ نعیم صاحب, بہت شکریہ آپ کا. جی ہو گیا جی, تھینک یو سو مچ. میرے بھائی, میں لغت اور تراجم کو سامنے رکھ کے پھر اپنی عقل پر فیصلہ کرتا ہوں کہ میں اس سے کیا سمجھ رہا ہوں. میرا جواب مکمل ہو گیا ہے؟ ٹھیک ہو گیا, تھینک یو. میرے خیال سے شیخ صاحب کو, اگر شیخ صاحب کو جہاں تک میں سمجھا ہوں, شیخ صاحب نے تو ویسے کلیئر کٹ بتا دیا ہے. شیخ صاحب کو میں نے جہاں تک دیکھا ہے گفتگو کرتے ہوئے, میں یہاں تک یہ تصریف الآیات کو بہت زیادہ پریفر کرتے ہیں. مطلب یہ قرآن سمجھتے ہیں حکم کہ دیتا ہے, قرآن کہتا ہے, خود کہتا ہے قرآن کہ میرے سے ملے گا تصریف ہے. ہاں, ایک آیت ایک مجمل ہے اور دوسری جگہ پر مفصل ہے سواز کے ساتھ. تو ایک جگہ پر وہ ایک چیز کو بڑے بریفلی بیان کرتی ہے اور دوسری جگہ پر ڈیٹیل میں بیان کرتی ہے. قرآن خود کافی حد تک اپنے آپ کو سمجھا دیتا ہے. باقی شیخ صاحب نے جواب دے دیا, ان کی رائے ہے. میری اس میں پھر یہ بھی ہے کہ عامر بھائی جو متشابہات والی بات ہوتی ہے, پھر اس میں جا کے چیزیں دائیں بائیں وہ نکل جاتی ہیں, اور پھر اس میں سے لوگ کہتے ہیں جی ہاں جی اس نے یہ کیا, تو وہ اس کا بھی قرآن نے خود ہی جواب دے دیا کہ وہ کون لوگ ہیں جو ان کے پیچھے پڑتے ہیں. تو آئی تھنک یہ چیز اس حوالے سے اصل میں میرے خیال سے اگر نعیم بھائی کے سوال کو ہم تھوڑا سا اہمیت بھی دیں اور اس طریقے سے دیکھیں بھی, تو یہ بڑا امپورٹنٹ سوال ہے. اس کی وجہ یہ ہے, یہ سوال کوئی نیا نہیں ہے, یعنی یہ سوال کا تعلق شیخ صاحب کی ذات سے نہیں ہے. جب قرآن کو ایک آپ یونیورسل کانسٹیٹیوشن قرار دیتے ہیں, یعنی کلیم کرتے ہیں کہ یہ ایک عالمی قانون اور آئین اور دستور ہے, ٹھیک ہے, اس کو امپلیمنٹ کر سکتے ہیں, عالمی جو قانون قوانین ہیں اور دستور ہیں ان کے ساتھ اس کا تقابل کرا سکتے ہیں. تو ضروری یہ ہے کہ اس میں کوئی ایمبیگوٹیز ہیں, اس میں کمپلیکیشنز ہیں, اس کے کنٹینٹ کے اندر, اس کے ٹیکسٹ کے اندر کیا اس کی انٹرپریٹیشنز کے اندر فرق آ سکتا ہے, یہ جاننا بہت. تو اس لیے اس کو سمجھنا بہت ضروری ہے کہ جب آپ قرآن کو ایک عالمی دستور اور عالمی آئین کے طور پر پیش کرتے ہیں تو اس کی تعبیر, توضیح, تشریح اور تفہیم کیا واقعی عالمی سطح پر آپ رکھ سکتے ہیں. تو یہ سوال اٹھتا ہے اصل میں. اچھا, میں اس پر ایک چیز یہ کہنا چاہتا ہوں ضرور, جو کہ شیخ صاحب نے بیان کر دی ہے کافی حد تک, وہ یہ ہے کہ میرے ذہن سے سلپ ہو گیا, ابھی ایک دم ذہن میں آئی تھی, وہ سلپ ہو گیا آپ کی بات سے. نہیں بہن کو بات کی, ہاں چلیں بسم اللہ الرحمن الرحیم, میرے ذہن میں ایک دم آئی تھی, وہ پھر چلی گئی ہے, تو میرے خیال سے رہنے دیتے ہیں اس کو, پھر میرے ذہن میں آئے گی. چلیں اس میں کوئی بہتری ہوگی شاید. اوکے جی, جزاک اللہ, بہت شکریہ. نیکسٹ چلتے ہیں جی, اکرام اللہ, قاسم محمد اینڈ ڈاکٹر یوسف, تینوں کو آپ کو اسی طرح اسی ترتیب سے لوں گا. جی فاروق بھائی آ گئی ہے. اچھا, یہ بڑا امپورٹنٹ نکتہ تھا, اس لیے میں نے آپ کو ٹوک دیا. اگر نارمل ہو, وہ یہ ہے دوستو کہ اس بارے میں اختلاف پایا جاتا ہے کہ کیا قرآن کا ترجمہ ممکن ہے کرنا. یہ بھی ایک بحث چھڑی تھی جب قرآن جب عجم میں آیا ہے, تو یہ پوچھا جانے لگا کہ قرآن کا کیا واقعی ترجمہ کیا جا سکتا ہے, یا قرآن کا مفہوم ہی ہم تک پہنچتا ہے. کیونکہ قرآن میں جو الفاظ استعمال کیے گئے ہیں, اگر آپ ترجمے کے اعتبار سے دیکھیں تو وہ متعدد المعنی ہیں, یعنی متعدد المعانی ہیں, یعنی ان کے معنی کے اندر وحدت نہیں ہے, کثرت پائی جاتی ہے. ایک لفظ کے اور معنی ہیں, اسی گرامیٹیکلی آپ چیک کریں گے تو اس کے متعدد معنی آپ کو دکھائی دیتے ہیں. تو پھر اس کو شارٹ لسٹ کرنا اور پھر اس کو اسی جملے کے اندر کانٹیکسٹ کے اعتبار سے, آپ کو اس بات کے اعتبار سے فٹ کرنا, یہ ایک بڑا فن تھا. یعنی قرآن کی ٹرانسلیشن کرنا اور کسی دوسری عربی کتاب کی ٹرانسلیشن کرنے میں زمین آسمان کا فرق ہے. بہت شکریہ, میں یہ کہنا چاہتا ہوں. جی جزاک اللہ عامر صاحب, بہت شکریہ. نیکسٹ اکرام اللہ. السلام علیکم رحمۃ اللہ سر. وعلیکم السلام فاروق بھائی, خیریت ہے؟ جی اللہ پاک کا کرم. جی کیا سوال ہے سر؟ یہ دعا اور قادیانیوں کے لیے پہلے تو دعا ہے جو اللہ تعالیٰ ان کو ہدایت دے اور سچے اسلام کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. پہلے تو ہماری یہ دعا. اور دوسری بات یہ ہے کہ یہ مرزائی جو کہتے ہیں کہ حضرت مرزا صاحب جو ہیں مسیح عیسیٰ ہیں, دوسری طرف ان کی جو تعریفیں بیان کرتے ہیں کہ وہ
ان کی 3 دادیاں اور 3 نانیاں زناکار تھیں اور عورتوں سے تیل لگواتے تھے، اور مطلب ان کو شراب اس کا جو الزام لگاتے ہیں، شراب بھی پیتے تھے اور مطلب سب کچھ کرتے، تو اسی کے مطابق تو پھر یہ وہ صحیح کہتے ہیں کہ میں مسیح جو جس کو یہ بیان کرتا ہے، مطلب توبہ نعوذ باللہ جو ہمارے کے حساب سے تو وہ نہیں ہے نا، تو اس حساب سے تو یہ وہ ٹھیک کہتے ہیں کہ میں وہ مسیح عیسیٰ ہوں، جس کی یہ خود تعریفیں کرتا ہے، جو جس طرح کی یہ اپنی کتابوں میں اس کو گستاخیاں اور جو کہتا ہے، میرا یہ سوچ رہا ہے۔ آپ کا پوائنٹ آ گیا جی جی اکرام اللہ صاحب، بہت شکریہ، میں سمجھ گیا آپ کا پوائنٹ۔ شیخ صاحب عامر صاحب اس پہ کچھ کہنا چاہیں گے؟ ویسے تو ان کے جملے کے اندر ہی بڑی وضاحت ہے۔ ہاں بالکل، انہوں نے مطلب جو کہہ دیا ہے، اس پہ اور کوئی تبصرہ تو کوئی ضرورت نہیں۔ تھینک یو سو مچ مرزا صاحب، جو شخصیت دکھاتے رہے دنیا کو، ایکچولی انہوں نے پھر شاید وہی کرنے کی کوشش کی ہے۔ اوکے جی، ڈاکٹر یوسف صاحب السلام علیکم رحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام جناب، کیا حال ہے جی؟ خیریت ہے؟ اللہ پاک کا کرم ڈاکٹر صاحب، سب کو میری طرف سے میرا عامر حق صاحب سے کوشچن ہے جی، کہ جو ہے اگر اف دا فار دا سیک آف آرگومنٹ اگر یہ ہم کہیں کہ سیکنڈ کمنگ آف عیسیٰ جو ہے اٹ از ناٹ پرووڈ بائی فرام دا قرآن، تو پھر احادیث یا احادیث متواترہ جو ہے ان کا پھر سٹیٹس کیا بنے؟ جی آپ کا سوال ہو گیا ڈاکٹر صاحب؟ جی ہو گیا سر۔ اچھا چلے گئے، ٹھیک ہو گیا۔ دیکھیں سیکنڈ کمنگ آف جیزس جہاں تک تعلق ہے، جن کا عیسیٰ بن مریم سے جو تعلق ہے، وہ تو بالکل تواتر کے ساتھ ثابت ہے، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قسم کھا کے اور اس کے پوری جو آپ کہہ رہے ہیں جزیات اور اس کی تفصیلات کے اوپر جا کر صحیح السند احادیث کی روشنی میں بیان کر دیا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے عیسیٰ بن مریم جو ہیں وہ قیامت کے قرب قیامت جو ہے وہ نازل ہوں گے، اور عیسیٰ بن مریم جو ہیں علیہ السلام ان کی آمد کو دوسری کئی شرائط کے ساتھ معلق اور منضبط کیا ہے، مربوط قرار دیا ہے، یعنی وہ آپ یہ سمجھ لیں کہ انٹر کنیکٹو ہیں آپس میں، تو ایسا ممکن ہی نہیں ہے کہ وہ دوسری شرائط پوری ہوتی دکھائی دے رہی ہوں اور حضرت عیسیٰ بن مریم کا نزول جو ہے اس کو آپ مشکوک قرار دے دیں۔ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ اختلاف ضرور رہا ہے، مگر حقیقت یہ ہے کہ تواتر سے اور تصدق سے یہ چیز ثابت ہو گئی ہے کہ عیسیٰ بن مریم قرب قیامت کے اندر نازل ہوں گے۔ لوگ اس کو آسمان من السما کہتے ہیں، سما کے اوپر پوری جو ہے نا وہ بات چل سکتی ہے کہ وہ سما کون سی جانب ہے، کیا نہیں ہے، اس پر بات ہو سکتی ہے، مگر اس میں کوئی شک نہیں کہ عیسیٰ بن مریم ایز پر صحیح الاسناد احادیث ہیں۔ اس کے علاوہ ایک آیت جو ہے اس میں اشارہ بھی ملتا ہے، صحیح بخاری کے اندر کتاب التفسیر میں اس آیت کے اوپر بحث کی، غالباً سورہ النساء کی وہ آیت، میں اگر غلط نہیں، وہ ان من اہل الکتاب، وہ آیت ہے سورہ نساء کی ہے وہ آیت غالباً، I'm not wrong، سورہ نساء بھی یاد نہیں ہے، مجھے بھی ایک دم مس ہو رہی ہے۔ حضرت ابو ہریرہ قبل موت من قبل موتی، جی من قبل موتی والی جو، اچھا اس آیت کو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بخاری کتاب التفسیر کے اندر ایک تابعی کے سوال کرنے پر کہ آپ کیا عیسیٰ بن مریم نازل ہوں گے، تو انہوں نے کہا کیا تو نے قرآن میں نہیں پڑھا جی، کہ تو نے قرآن میں یہ آیت نہیں پڑھی؟ یعنی حضرت ابو ہریرہ ایز پر ابو ہریرہ کی انڈرسٹینڈنگ، ٹھیک ہے، صحیح بخاری کے اندر اور دیگر کئی حدیث کی کتابوں کے اندر تفسیروں کے اندر اس کا ذکر کیا ہوا ہے کہ عیسیٰ بن مریم کے نزول کا اشارہ قرآن کے اندر اس آیت سے ملتا ہے، من قبل موتی۔ تو یہ میرا ہے، ان کا سٹیٹس کیا ہوگا؟ وہ اپنے سٹیٹس پر ڈاکٹر یوسف صاحب قائم ہیں، وہ میرے آپ کے شیخ صاحب کے فاروق بھائی کے کسی دوسرے تیسرے بندے کے انکار کرنے سے ان کا سٹیٹس چینج نہیں ہوگا، ان کا سٹیٹس اپنی جگہ پر قائم ہے۔ بہت شکریہ جزاک اللہ عامر صاحب۔ اور اس میں ایک پوائنٹ یہ ہے کہ اس میں جہاں بھی بات ہوئی تو عیسیٰ ابن مریم کی بات ہوئی، رائٹ شیخ صاحب؟ کوئی مرزا قادیانی ابن چراغ بی بی آف قادیان نہیں ہے، it's the issue of the Messiah, not دی مسائح، ناٹ اے مسائح، ناٹ اے مسائح، ایگزیکٹلی شیخ صاحب، زبردست، جزاک اللہ، بہت شکریہ جی۔ نیکسٹ کالر بن شریف، السلام علیکم رحمۃ اللہ، کہاں سے سر اور کیا سوال؟ وعلیکم السلام۔ جی وعلیکم السلام جی، میں قمر بات کر رہا ہوں۔ تو میں نے یہ سوال کرنا تھا، سوال نہیں بس آپ کا، میں روزانہ پروگرام سنتا ہوں، آج تھوڑا لیٹ ہو گیا، میں نے ریپیٹ میں سنوں گا، اور آپ سب آپ انتہائی اہم کام کر رہے ہیں، اور میں دل سے دعائیں نکلتی ہیں، میرے دل سے دعائیں نکلتی ہیں آپ کے لیے کہ آپ یہ کام کریں۔
اور میں شیخ صاحب آپ کے لیے آپ میرے بزرگ ہیں, آپ کے لیے تو بہت پیار تھینک یو. اللہ میرے آپ کو والد خوش کی رکھے. جگہ آپ کے اللہ لیے بہت اللہ پیار میرے لیے. اللہ آپ کو خوش رکھے. اور عامر بھائی سب بھائی ماشاء اللہ بہت شکریہ. جزاک اللہ جی, جزاک اللہ قمر صاحب, بہت شکریہ, بہت شکریہ, تھینک یو سو مچ. آپ دعائیں دے رہے تھے, آپ دیکھتے رہیے جی. بہت شکریہ آپ کے پیار کا, محبت کا. باقی بھی دوست جو کال پہ نہیں آ پاتے, میسیجز آپ کے نظر آ رہے ہوتے ہیں, تو بہت شکریہ آپ لوگوں کی سپورٹ کا, پیار کا, محبت کا, دعاؤں کا. اسی طرح سے جڑے رہیے, ہمارے ساتھ دیکھتے رہیے, اور جہاں کہیں ہماری کوئی غلطی ہو ہماری اصلاح بھی کرتی ہے کیجیے, کیونکہ انسان ہے, بشری تقاضا ہے, انسان سے غلطی بھی ہو جاتی ہے. تو ایک اچھی ٹیم کا, اچھی ایک فیملی کا, جس طرح سے ہم نے عامر بھائی نے گروپ کا نام بھی رکھا ہے زیتون ایف ایم فیملی گروپ, تو پھر یہ فرض بنتا ہے کہ ایک دوسرے کی اصلاح بھی ہم کرتے رہیں. جزاک اللہ. بہرحال نیکسٹ کالرز کی طرف آتے ہیں. ڈاکٹر نعیم صاحب ہیں اور شیخ مبارک صاحب ہیں, پہلے آئے ہیں, ان کو لیتے ہیں, پھر ڈاکٹر نعیم صاحب کو. السلام علیکم رحمۃ اللہ. سیکنڈ شیخ صاحب. جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی کیا حال ہے, خیریت سے سب؟ جی جی اللہ کا کرم. جی جی میرا ایک چھوٹا سا سوال ہے. جیسے کہ ابھی کچھ دیر پہلے پروگرام کے اندر ایک حوالہ پیش کیا جا رہا تھا حضرت مرزا غلام احمد قادیانی علیہ الصلوۃ والسلام کے متعلق, کہ انہوں نے اپنے نہ ماننے والے کو مسلمان نہیں مانا. میرا آپ تمام دوستوں سے باری باری, آپ تینوں دوست جو ہیں, عامر حق صاحب, فاروق صاحب اور ایک شیخ صاحب, میرا یہ سوال ہے کہ اگر امام مہدی علیہ السلام جو کہ آپ کے مطابق ابھی آئے نہیں ہیں, اور حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام جو کہ نہیں آئے ہیں, ان کے انکار کرنے والوں کے متعلق آپ لوگوں کا کیا موقف ہے؟ کیا وہ مسلمان کہلانے کے لائق ہوں گے یا نہیں؟ کیا آپ ان کو مسلمان مانیں گے یا نہیں؟ ٹھیک ہے جی, یہ میرا ایک سوال ہے آپ تینوں سے. اور آخری سوال میرا شیخ صاحب سے یہ شیخ ہے صاحب رکیے گا, کہ کیا وہ ایک سوال ایک الاؤ ہوگا, رک جائیں آپ شیخ صاحب, رک جائیں نا. اب ٹائم دیکھ لیں, میں نے کئی دفعہ یہ بات یاد دلاتا ہوں کہ 1:40-45 جب بول نہیں پھر اگلے میں ہوگا نا, ایسے نہیں, یہ تو یہی تو گیم ہو جاتی ہے, سوال ادھر جواب ادھر, یہ پنگا ہو جاتا ہے, تو کرنا ہی نہیں ہے. سنیں مرزا صاحب کو آپ لے کے آئے مسیح ان پہ, سنیں سر, ہاں جی رکے نا, میں نہیں اتاروں گا آپ کو, نہیں جانا آپ نے, میری سنیے گا نا شیخ صاحب, سنیے گا. میں بھی آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں. ابھی رکیے, لے کے آئے آپ مرزا صاحب کو مسیح موعود علیہ السلام وغیرہ وغیرہ پڑھ کے, اور جی انہوں نے انکار کیا, جو مجھے نہیں مانتا وہ کافر ہو گیا. اچھا بعد میں آپ لے آئے حضرت عیسیٰ کو کہ ان کا انکار کون کرے گا, تو وہ کیا ہوگا؟ ان دونوں چیزوں کا تعلق کیا بنتا ہے؟ مرزا صاحب تو جوتی کی خاک کے بھی برابر نہیں جا کے بنتے کہیں, بلکہ اس سے بھی میں تو نہیں سمجھتا کہ کہیں بھی. یہ کیا آپ کیا بنانا چاہ رہے ہیں فاروق بھائی؟ آپ ابھی آپ مجھے میرے سوال کا جواب کیا ہے, آپ میرے سوال کا جواب دینا چاہتے ہیں یا ڈیبیٹ کرنا چاہتے ہیں؟ آپ کے سوال کا جواب ملے گا نا, لیکن آپ جو ایک غلط انالوجی بنا رہے ہیں, ایک عجیب ایکویشن بنا رہے ہیں. فاروق شیخ صاحب آپ ایک منٹ خاموشی اختیار کریں. شیخ صاحب, جب ہم ایک سوال سے ایک منٹ, شیخ صاحب کون سکھائے گا آپ کو, کوئی آؤٹ نہیں, ادھر ہی بیٹھے. ایک منٹ خاموشی اختیار کریں شیخ صاحب, بڑی مہربانی آپ کی. گزارش یہ ہے کہ میں نے یہ سوال کیا تھا کہ جس آپ حوالے کی بات کر رہے ہیں, میں نے یہ کہا تھا ان سے صاحب سے کہ کیا آپ مرزا صاحب کی اس بات سے اس کو انڈورس کرتے ہیں, اس کے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں, آپ اس کو مانتے ہیں؟ آپ صرف اس بات کا جواب دے دیے, باقی آپ کی بات کا جواب میں بعد میں دیتا ہوں. پہلے یہ بتا دیجئے کہ آپ مرزا صاحب کی اس بات کو تسلیم کرتے ہیں کہ جو نہیں انہیں مانتا وہ مسلمان نہیں ہے, یہ مانتے آپ؟ جی مجھے بولنے کی اجازت ہے؟ نہیں, صرف ہاں نہ کی اجازت ہے, بولنے کی اجازت نہیں ہے. شیخ صاحب پھر یہ تو کوئی بات نہیں. اوکے دین ٹھیک ہے, کوئی بات نہیں, تو ٹھیک ہے نا شیخ صاحب. That's it. No, یہاں بحث شیخ صاحب میں آپ سے ہوں, آپ ذرا رکیے گا ایک منٹ. آپ سے تو میں گزارش کر سکتا ہوں, یہ تو مانتے بھی نہیں ہیں, ان کو روکنا پڑتا ہے. میں ڈیسائیڈ کروں گا یہاں پہ رول, چلیں آگے چلیں, ہو گیا, میں کروں گا, میں جو کہوں گا وہ ہوگا. ماننا ہے مانے, نہیں ماننا تو گھسیٹ کے لے کے آئے یہاں پہ. آپ لوگ ہمیشہ یہی کرتے ہیں یار. اب بتائیں جو انہوں نے پوچھا اس کا ہاں نہ کریں. جی میں حضرت مرزا صاحب علیہ الصلوۃ والسلام کی ہر بات کے ساتھ کھڑا ہوں سر. کھڑے ہیں نا, بس آپ چپ کر جائیں. چلیں جی بس رکیں, کھڑے رہیں ادھر. تھینک یو سو مچ. میرے سوال کا جواب اب دیں. اور نہیں, اب آپ کا آتا ہے نا میاں, چپ کیسے کریں گے اب؟ مسئلہ اب یہ ہو گیا کہ آپ نے تمام مسلم امہ کو غیر مسلم قرار دے دیا, کافر قرار دے دیا, نہ ماننے والے قرار دے دیا.
یہ ہے آپ کا میرا فیصلہ. مائک میوٹ کیا جا رہا ہے, میں آپ کو جواب نہیں نہیں میں آپ سے جواب نہیں چاہ رہا. کوئی طریقہ میں نے اب اتار دینا, پھر روتے رہیے گا جتنا مرضی. جواب مانگ رہے ہیں. چپ کریں, شیخ صاحب چپ کریں. شیخ صاحب کی بات کمپلیٹ ہو جائے, مجھے بتا دیجیے کہ میری بات کمپلیٹ ہو گئی ہے. ہاں تو بتاؤں گا میں کیا کر رہا ہوں یہاں پہ, کیوں بیٹھا ہوں سر, میں بتاؤں گا نا, آپ روکیں تو. جی پہلی بات ہے شیخ مبارک صاحب کہ یہ جگہ جو ہے یہ بحث کے لیے نہیں ہے. ہم نے رکھا ہوا ہے سوال جواب. ایک چیز آئی تھی آپ کی طرف سے, سوال ایک صاحب لے کے آئے تھے, ٹھیک ہوگی بات. اس کے ضمن میں جب ہم نے جواب دیا تو اس کے ساتھ کہا کہ آپ یہ سمجھتے ہیں. چونکہ وہ صاحب چلے گئے تو میں نے اپنا سوال چھوڑا تھا کہ اس کے لیے آپ نے جواب دے دیا کہ جی میں اس ہر چیز کے ساتھ. جب آپ ہر چیز کے ساتھ ہیں تو مسئلہ یہ آ جاتا ہے کہ اب آپ سے آگے میں سوال جواب کروں تو یہ بحث ہوگی. اب آپ کسی دوسرے پروگرام کے اندر آ جائیے گا, اس کے بارے میں بات کر لیجئے گا. میں آپ کے مجھے میرے سوال کا جواب نہیں ملا. مطلب آپ کو ایک سوال کا جواب مل چکا ہے, بس بات ختم ہو گئی ہے. نہیں میں اپنا سوال دوبارہ دہرا دیتا ہوں, وہی والا جو میں نے پہلے کیا. نہیں میں آپ کی بات سے بات نہیں کر رہا. مجھے بھی نہیں ملا, ایسے ہی کھیلتے رہنا ہے آپ نے. میں آپ کو پوچھ رہا ہوں, میں پوچھ رہا ہوں جو مرزا صاحب نے کافر کرا دیا پہلے اس کا, آپ ایک سچے نبی کا نام لے کے کر رہا ہوں نا, یہ کون سا ایک سچے نبی کا نام لیتے ہیں. روکیں, آن کرتے ہیں ایسے سب, آپ کو نہیں سمجھتا, اب آپ نے نہیں بولنا, اس کو جھگڑے کو ختم کرتے ہیں. آپ آتے ہیں مرزا صاحب جھوٹا شخص, ہمارے نزدیک وہ کذاب اور دجال شخص ہے, وہ آ کر میں نہیں مانتا وہ کافر ہے. اچھا اس پہ آپ کچھ نہیں بولیں گے, کہیں گے میں کھڑا ہوں اس کے ساتھ. اور آگے آپ کیا ایکویشن بنائیں گے کہ ایک سچے نبی کو لے کے آئیں گے, کہیں گے اچھا بتائیں جی اب اس کا جو انکار کرے گا تو کیا ہوگا. اچھا آپ چاہتے ہیں کہ ہم کہیں کافر ہوگا, آپ جناب واہ جی واہ, مرزا صاحب پہ لیبل لگا کے مست ماحول ہے جی, کیا آپ کم آن یار 2020 کدھر کھیل رہے ہیں آپ. بہت اچھے یار. اچھا فاروق صرف 5 منٹ رہ گئے میرے, کیونکہ 5, ہاں آپ نے جانا ہے, آپ کا اپوائنٹمنٹ بھی ہے شیخ صاحب. میں 5 منٹ ہے, جلدی سے ڈاکٹر نعیم صاحب کو لے لیتے ہیں, یہ ایک آدھ شغل میلہ اینڈ پہ ہوتا ہی رہتا ہے. ڈاکٹر نعیم صاحب السلام علیکم رحمۃ اللہ, ویری کوئکلی کیجیے گا, اگر شیخ صاحب سے سوال ہے تو 5 منٹ بعد وہ چلے جائیں گے. وعلیکم السلام, میرا سب کو سلام ہو. اور میرا سوال یہ تھا شیخ صاحب سے اور باقی سے بھی کہ جو مرزا صاحب کے دعوے تھے وہ مسیح اور مہدی تو نہیں تھے صرف, اور بھی کافی دعوے تھے نا ان کے, جیسے کہ کرشنا ہو گیا یا بدھا ہو گیا یا آریہ کنگ ہو گیا. تو وہ دعوے یہ کیوں نہیں ان کا پرچار کرتے, کوئی شرمندہ ہیں یہ یا کیا مسئلہ ہوتا ہے؟ جزاک اللہ. ابھی پچھلے دنوں وہ کرشن کا وہ دن گزرا ہے, اور مرزا صاحب کرشن بھی تھے, تو انہیں چاہیے تھا کہ باقاعدہ طور پہ ایم ٹی اے پہ اور قادیان کے اندر وہ کرشن مہاراج کا وہ جلوس نکالتے, ان کی وہ جو بنا کے اسٹیچو کرتے, ارتیاں مورتیاں وغیرہ ہوتی ہیں, انہیں چاہیے تھا کہ یہ ان کی طرف جاتے کرتے. لیکن بات پھر وہی ہے, دیکھیں سیریسلی میں آپ سے عرض کروں کہ یہ لوگ اگر سیریس ہونا, یہ ایک سلسلہ مرزا صاحب نے مطلب مسلمانوں کے لٹریچر سے نا بعض چیزیں اخذ کی ہوئی ہیں, ان کی آراء کو لے کے نا, تو اس کو انہوں نے اصول بنا لیا, کرائٹیریا بنا لیا, معیار بنا لیا, اور اس کے اوپر اپنی عمارت کھڑی کر لی اور لوگوں کو کہا. اور بدقسمتی ہماری یہ ہے کہ ہم اس چیز میں فرق نہیں کرتے کہ ایک شخص کی رائے, اوپینین, اور اللہ تعالیٰ کا حکم اور رسول کریم کی تشریح کے اندر فرق کیا ہے. جب ان کو یہ پتہ چل جائے کہ ایک بات اللہ تعالیٰ کی ذات نے ہمیں کہی ہے نوع انسانی کو, مسلمانوں کو نہیں, نوع انسانی کو, یہ سارے انسانوں کے لیے ہے, جو اس میں مان لیتے ہیں وہ ایمان والے, جو اس پہ ایمان لے آتے ہیں وہ مسلمان اس چیز میں. اب اس بات کو آگے رسول اللہ جس طرح سے بیان کر رہے ہیں, جس طرح سے انہوں نے کیا, کہ وہ اب اس کے اگلا جو ہے کہ انسان, عام انسان کیسے سمجھا, اور اس عام انسان کو ہم اپنے استاد کا, ائمہ کا, امام جو بھی ہے, ہم وہ اسے اپنی عقیدت سے درجہ دیتے ہیں, سارا کچھ کرتے ہیں. مثال کے طور پہ ابن تیمیہ ہیں یا فلاں امام ہیں, اللہ تعالیٰ نے انہیں کچھ نہیں کہا ہوا, وہ ہم لوگ انہیں عقیدت کی وجہ سے, ان کے علم کی وجہ سے وہ دیتے ہیں, لیکن وہ ان کی آراء ہوتی ہے, رائے ہوتی ہے ان کی, اور ہم اس کو معیار بنا لیتے ہیں اللہ کے کلام کو چھوڑ کے, کہتے ہیں جی یہ دیکھیں جی, اپنے حق کے اندر اس کو لے آتے ہیں, جی ابن تیمیہ نے یہ کہہ دیا ہے. بھی کہہ دیا, ابن تیمیہ نے اپنی رائے دی ہے, ٹھیک ہے, بڑی اچھی بات ہے,
میرا حق ہے کہ میں اس کو مانوں یا نہ مانوں، لیکن یہ اس کو لازم ٹھہرا دیتی. اب یہی بات یقین کریں آپ حیران ہو جائیں گے، میں آپ کو یہ بات اگر بتاؤں، یہ صاحب ابھی جو گئے ہیں کہ کلمۃ الفصل کو جا کے لے کے ان کے سامنے رکھو، وہ اٹھا کے پھینک دیں گے، وہ کہیں گے جی ہم نہیں مانتے اس کو، چاؤ لے جاؤ. یہ ہو چکا ہوا ہے، یہ ساری چیزیں ہو چکی ہوئی ہیں، انہوں نے اٹھا کے پھینک دی ہوئی ہیں. انہوں نے کہا حتیٰ کہ یہاں تک آپ اندازہ کر لیں، اگر ان کا کوئی بڑا صاحب ان میں سے، میں کسی کو مطلب I'm sorry to say، میں کسی تضحیق کے معنی میں یا انسلٹنگ وے میں نہیں کہہ رہا، کیونکہ ان لوگوں کو پتہ ہی نہیں ہے. ان کا کوئی شخص آ کے مبشر کالو، مجیب راشد یا مسرور آ کے کہے مجھے، یہ تو ملفوظات کو نہیں مانتے، وہ کہتے ہیں جی وہ تو ٹھیک ہے جی مرزا صاحب نے باتیں کی تھی بعد میں لکھی، ہم نہیں مانتے اس کو. جو ہم مانیں گے وہ اس میں سے مانیں گے جو صرف ان کے ہاتھ کی لکھی ہوئی کتابیں. یہ لوگ تو یہاں تک اس معاملے میں اناڑی ہیں. تو یہ ان کو کیا پتا، یہ صاحب جو کہہ رہے تھے جی ہاں میں اس چیز کے لیے ساتھ کھڑا ہوتا ہوں، جب کھڑے ہوتے ہو تو تم سوچو تو صحیح باتیں کن سے کر رہے ہو، پھر آپ سوچو تو صحیح آپ سمجھتے کیا ہو، وہ کیا کہہ گئے اور آپ آ کے کن سے باتیں. جب آپ کہتے ہو جی آپ ہمارے جی مسلمان بھائی ہیں، تو مرزا صاحب نے تو آپ کو خبیث کہا ہوا ہے، آپ کو تو انہوں نے بالکل کنڈیم کیا ہوا ہے. آپ سوچے تو صحیح آپ کا سٹیٹس کیا بنتا ہے. سو یہ لوگ بغیر پڑھے ہوئے، بغیر سوچے سمجھے، جذباتیت میں آ کے یہ بحث مباحثہ اور ہار جیت کے تصور سے آتے ہیں، جبکہ جب دین کا معاملہ ہے تو آپ کو انتہائی تحمل سے، اپنی سوچ سے، عقل سے یہ چیز کام کرنا چاہیے، سوچنا چاہیے، بات کو لینا چاہیے اور اس کے اوپر جلدی نہیں کرنی چاہیے. لیکن آپ یہ دیکھیں گے ہر وقت یہ تیار رہتے ہیں بحث مباحثہ کے لیے کہ جی ان کو اس طرف سے ہٹا دیا جائے، ڈی ریل کیا جائے، یہ جو بات کر رہے ہیں یہ نہ کر سکے، ہم کسی اور طرف لے نکلے. لیکن یہ چیز ذہن میں رکھیں، زیتون چینل کے اوپر صرف اور صرف احمدیہ کلٹ ایکسپوز ہوگا، اس کی اصلیت، اس کا اصل چہرہ، مرزا غلام احمد کی ریئل انٹینشن کہ وہ اسلام کے ساتھ کیا کھلواڑ کرنا چاہتے تھے، یہاں پہ وہ چیز ایکسپوز ہوگی. نہ تو ہم کسی شخص کو گالی دیں گے، نہ ہم کسی شخص کے ساتھ اس بحث مباحثہ میں آئیں گے، ہمیں کسی سے کوئی تعلق نہیں، ہمیں برا کہتا ہے بڑی خوشی سے کہتا رہے، ہم ان میں سے کسی شخص کی بھی کریکٹر اسیسینیشن نہیں کریں گے. ہمارے نزدیک صرف اور صرف مرزا غلام احمد قادیانی دا فاؤنڈر آف احمدیہ کلٹ جو ہے وہ زیر بحث ہے، ہم اسی کی ذات پہ بات کریں گے. آپ لوگوں کا بہت شکریہ، تھینک یو سو مچ عامر اور فاروق. میرا ٹائم ہو گیا. جزاک اللہ جی، شیخ صاحب جزاک اللہ، بہت شکریہ، خیر سے جائیے، خیر سے آئیے، اللہ تعالیٰ آپ کو صحت دے. اللہ حافظ، جزاک اللہ، بہت شکریہ. عامر بھائی کیا موڈ ہے، 2-3 منٹ بیٹھنا ہے مزید؟ جی آپ آج فریش ہیں، ذرا انرجیٹک ہے، لے لیں اگر کالرز ہیں کوئی انسان، اگر انسان ہے تو لے لیجیے. انسان ہے پکی بات ہے. جی جی پھر رہنے دو، مطلب نہیں ہے، چلیں نہیں ہے ایک سمجھ تو گئے ہوں گے اب آپ کیا گیم ہوگی اینڈ کے منٹس میں، آپ کو پتا ہے نا جو چکر ہوتا ہے. جی ایک چیز میں یہ کہہ دیتا ہوں کہ ہمارے ایک زیتون ایف ایم فیملی کے ہیں دوست، وہ کافی دیر سے کال پہ انتظار کر رہے تھے، وہ کہہ رہے ہیں کہ کافی لیٹ ہو گیا تھا، وہ بڑی دعائیں دے رہے ہیں، بڑا سلام اور ویلکم بیک کر رہے ہیں. پیک اپ کریں سر، میں نے بھی ڈنر کرنا ہے. فاروق بھائی انشاءاللہ پھر ڈالتے ہیں. اوکے جی، اوکے، جزاک اللہ، بہت شکریہ. پھر عزیز دوستو، ناظرین سب کا بہت شکریہ. عامر بھائی آپ کا بھی شکریہ. ونس اگین معذرت ہے، 2-4 ہفتے چھٹیاں ماری بڑے آرام سکون سے، اور عامر بھائی آپ کا شکریہ، آپ نے ان دنوں بڑے اچھے سے ہینڈل کیا. تمام دوستوں کا شکریہ جنہوں نے دعائیں کی، ساتھ دیا ہمارا، ابھی بھی دے رہے ہیں. ویڈیو کو لائک، چینل کو سبسکرائب اور اس کو شیئر کیجیے. اور ہمیشہ کی طرح جو بات کرتا ہوں، تمام فرقے جدھر کے مرضی ہوں ان کو بچوں کی پہنچ سے دور رکھیں. عقیدہ زیادہ خراب ہونے کا ڈر بھی ہو تو قرآن و سنت سے فوراً رجوع کیجیے. ملتے ہیں نیکسٹ شو میں، تب تک کے لیے اجازت دیجیے گا. اللہ نگہبان.